قصر معناه فإن وضي لكل ابتداء فمشترك والحق أنه واقع حتى بين الضدين لكن لا عموم فيه حقيقة والمرتجل قيل من المشترك وقيل من المنقول وإلا فإن اشتهر في الثاني فمنقول شرعي وعرفي خاص أو عام. قال سيبويه الأعلام كلها منقولات خلافا للجمهور وإلا فحقيقة ومجاز ولا بد من علاقة إن كانت تشبيها فاستعارة وإلا فمجاز مرسل وحصلوا في 24 نوعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفرد واحد المعنی ہوگا یا کثیر المعنی ہوگا؟ واحد المعنی ہو تو اس کی متعدد اقسام جن کا بیان ہو چکا. اگر کثیر المعنی ہو اس کی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. کثیر المعنی ہو تو دیکھا جائے گا کہ ہر معنی کے لیے ابتداءً الگ وضع کے ساتھ وضع کیا گیا یا نہیں. ہر معنی کے لیے ابتداءً الگ وضع کے ساتھ وضع کیا گیا تو مشترک. ہر معنی کے لیے ابتداءً الگ وضع کے ساتھ وضع نہیں کیا گیا. پھر یہ دیکھا جائے گا کہ معنی ثانی میں مشہور ہو گیا اور معنی اول کا متروک ہو گیا، یا معنی اول میں بھی استعمال ہے اور کسی قرینہ و علاقہ سے معنی ثانی میں بھی استعمال ہے. معنی ثانی میں مشہور ہو گیا، معنی اول کل متروک ہو گیا تو منقول. اس کے تحت پھر 3 قسمیں منقول: شرعی، اصطلاحی اور عرفی. اور اگر معنی ثانی میں ایسی شہرت نہیں حاصل ہوئی کہ معنی اول کل متروک ہو جائے تو اب معنی اول میں استعمال ہوگا تو حقیقت، معنی ثانی میں استعمال ہوگا تو مجاز. مزید بات انشاءاللہ معنی کرتے ہوئے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ خلاصہ ہے اس ساری گفتگو کا وین کا سورہ سے لے کر. ٹھیک ہے، مفرد کی تقسیم ہو رہی ہے معنی کی وحدت اور کثرت کے اعتبار سے. مفرد کے معنی واحد ہوں گے یا کثیر ہوں گے. مفرد کے معنی واحد ہوں تو اس کی جو اقسام ہیں ان کا بیان ہو چکا. مفرد کے معنی کثیر ہوں اس کا بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے وین کا سورہ سے. تو اس کے مفرد کے معنی کثیر ہوں تو دیکھا جائے گا ہر معنی کے لیے ابتداءً الگ وضع کے ساتھ وضع کیا گیا یا نہیں کیا گیا. ہر معنی کے لیے ابتداءً الگ وضع کے ساتھ وضع کیا گیا تو مشترک. ہر معنی کے لیے ابتداءً الگ وضع کے ساتھ وضع نہیں کیا گیا تو دیکھا جائے گا کہ معنی ثانی میں شہرت حاصل کر گیا، بعید طور کے معنی پر کل متروک ہو گیا، یا ایسا نہیں ہے. اگر معنی ثانی میں مشہور ہو گیا اس انداز میں کہ معنی اول کل متروک ہو گیا تو یہ منقول. اس کی پھر آگے 3 قسمیں منقول ہیں: شرعی، عرفی، خاص، عرفی عام، یعنی اصطلاحی اور عرفی. اور اگر معنی ثانی میں ایسا مشہور نہیں ہوا کہ معنی اول کل متروک ہوں تو اب معنی اول میں استعمال ہو تو حقیقت، معنی ثانی میں استعمال تو مجاز. یہ خلاصہ گفتگو. ٹھیک ہو گئی جی. اور اگر کثیر ہوں اس کے معنی یعنی کس کے معنی؟ مفرد کے معنی. ٹھیک ہو گئی. آگے فعل وضع وہی تفصیل ہے. یہ خلاصہ گفتگو آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے. اب عبارتی فوائد. وَإِن كَثُرَ مَعْنَاهُ، اگر اس کے معنی کثیر ہوں. ان اتحد معناه، ان اتحد معناه اور کثر معناه، اس کے معنی کثیر ہوں. سوال یہ ہے کہ معنی سے کیا مراد ہے؟ معنی موصولہ یا معنی مستعمل فی؟ معنی موصولہ یا معنی مستعمل فی؟ اگر آپ کہیں کہ ان کثر معناه میں معنی سے مراد معنی موصولہ ہے، ان کا سورہ معناہ میں معنی سے مراد ہے معنی موصولہ ہے، تو آپ ذہن میں رکھیں حقیقت اور مجاز کو کثیر المعنی میں شمار کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ حقیقت اور مجاز کے معنی موصولات واحد ہیں. ٹھیک ہو گئی؟ معنی موصولات واحد ہیں. اور اگر آپ کہیں کہ کثر معناہ مراد ہے کہ معنی مستعمل فی، معنی
مستعمل فی کہ اس کے معنی مستعمل فی کیا ہوں وہ واحد ہوں، معنی مستعمل فی واحد ہوں. ٹھیک ہے. اب حقیقت اور مجاز کو کثیر المعنی میں شمار کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے معنی مستعمل فی کثیر ہے. اب درست ہے. لیکن اب اتحاد معنی ہو میں وہاں پر بھی پھر مستعمل فی کا ارادہ کرو، یعنی اتحاد معنی ہو میں وہاں پر بھی مراد پہ کیا ہوگا؟ واحد ہوں، معنی مستعمل فی. تو ذہن میں رکھیں اعلام جو ہیں، اعلام ہیں، کئی ایک اور بھی ہیں کلمات کے جن کے معنی واحد نہیں، معنی مستعمل فی واحد نہیں. اعلام ہی کو لے لیں، اعلام کے معنی مستعمل فی واحد نہیں ہے. زید 10 بندوں کا نام ہے، عمر 20 بندوں کا نام ہے، بکر 50 بندوں کا نام ہے. معنی مستعمل فی واحد نہیں ہے، معنی موصولہ بھلے واحد ہو. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ اعتراض ہے. دوبارہ سمجھیں. ان کا سورہ معنی ہو، ان کا سورہ معنی ہو میں معنی سے کون سے معنی مراد ہے؟ معنی موصولہ یا معنی مستعمل فی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ معنی موصولہ تو اب حقیقت اور مجاز کو کثیر المعنی میں شمار کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ حقیقت اور مجاز کی معنی موصولہ کثیر نہیں، معنی مستعمل فی کثیر ہے، معنی موصولہ واحد ہے. تو کثر معنی ہو معنی سے مراد معنی موصولہ ہو، حقیقت اور مجاز کو کثیر المعنی میں شمار کرنا درست نہیں ہے. اور اگر آپ کہیں کہ معنی سے مراد معنی مستعمل فی ہے، اب حقیقت اور مجاز کا کثیر المعنی میں شمار درست ہے کیونکہ اس کے معنی مستعمل فی کثیر ہے. لیکن ذہن میں رکھیں اب اتحاد معنی ہو میں معنی سے مراد اب کیا ہونا چاہیے؟ اب وہاں پر معنی مستعمل فی ہونا چاہیے. ان اتحاد معنی ہو معنی مستعمل فی واحد ہو. اب بہت سے اعلام ایسے جو بہت سے اشخاص کے نام ہوتے ہیں تو اب معنی مستعمل فی کثیر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ بلکہ مضمرات وغیرہ وغیرہ ان کے بھی معنی استعمالی میں کثرت آ جائے گی. معنی موصولہ میں اگرچہ وحدت ہے لیکن معنی مستعمل فیہا کے اندر کثرت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر معنی مستعمل فی ہوں تو جا کے اعتراض بنے گا اتحاد معنی ہو، اور اگر معنی موصولہ ہو تو اب حقیقت اور مجاز کو کثیر المعنی میں شمار کرنا درست نہیں ہے. یہ اعتراض. اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ کثر معنی ہو میں معنی سے مراد ہے معنی موصولہ، معنی موصولہ. آپ کہیں گے حقیقت اور مجاز کو کثیر المعنی میں استعمال کرنا درست نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو حقیقت اور مجاز ہے، جو مجازی معنی ہے وہ بھی موصولہ ہے، وضع عام ہے، شخصی ہو یا نوعی ہو، شخصی ہو یا نوعی ہو. وضع لہ اللفظ وضعا شخصیا او نوعیا، وضع لہ اللفظ وضعا شخصیا او نوعیا. وضعا شخصیا حقیقت، نوعیا مجاز، مجاز کو شامل ہے. ہم پہلے اس بات کو بیان کر چکے کہ وضع نوعی میں مجاز کے وہ داخل ہو جاتا ہے. اب مجاز بھی معنی موصولہ بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی دونوں شکوں پر جواب ہے. پہلی شک کیا ہے؟ پہلی شک یہ ہے کہ معنی موصولہ مراد ہے، معنی مستعمل فی. ہم نے کہا معنی موصولہ، تو ہم نے کہا حقیقت اور مجاز میں معنی موصولہ ایک ہے. ہم نے کہا نہیں، مجاز بھی معنی موصولہ ہے. مجاز کیسے معنی موصولہ ہے؟ مجاز ہے معنی موصولہ پر وضع نوعی کے. اب آپ توجہ کریے گا، مجاز معنی غیر موصولہ بھی ہے کیونکہ یہ بھی اعتراض ہوگا کہ ادھر سے موصولہ، ادھر سے اگر موصولہ ہے تو پھر مجاز نہیں ہے. تو مجاز معنی موصولہ بھی ہے، مجاز معنی غیر موصولہ بھی ہے. مجاز معنی موصولہ ہے وضع نوعی کے اعتبار سے، مجاز معنی غیر موصولہ ہے وضع شخصی کے اعتبار سے. اب ایک مجاز یہ ہی موصولہ ہے، یہ ہی غیر موصولہ ہے. حقیقت کیا ہوگا؟ حقیقت جو ہے مطلقاً موصولہ ہے، کسی لحاظ سے غیر موصولہ نہیں ہے. برخلاف مجاز کے، مجاز وضع نوعی کے اعتبار سے موصولہ ہے، وضع شخصی کے اعتبار سے غیر موصولہ بن جائے گا. تو ہم نے جو کہا کثر معنی ہو یعنی معنی موصولہ، اور وضع عام ہے، وضع شخصی ہو، وضع نوعی ہو. اب وضع شخصی حقیقت شامل ہوگی، وضع نوعی مجاز شامل ہوگی. اب ہمیں ان اتحاد معنی ہو وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک نہیں ہو گیا؟ یہ پہلا جواب. دوسرا جواب ہے کہ
معنی سے مراد معنی مستعمل فی ہے، معنی سے مراد معنی مستعمل فی ہے۔ آپ کہیں گے کہ پھر ان اتحاد معنی ہو، وہاں پر معنی مستعمل فی کا ارادہ کرو، تو یہ کوئی لازمی تھوڑا ہی ہے، وہ جو ہے یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ یہاں پر معنی کے معنی سے معنی مستعمل فی کا ارادہ کیا تو وہاں پر بھی معنی سے معنی مستعمل فی کا ارادہ کرے۔ ہاں یہ اعتراض ایک اور صورت میں بنتا ہے، کون سی صورت؟ جس میں معنی ہو، جن نسخوں میں معنی ہو موجود نہیں ہے، میرا انکسرہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جن نسخوں میں انکسرہ ہے فقط، معنی ہو نہیں ہے، ان نسخوں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ما قبل میں آپ نے معنی موصولہ کا ارادہ کیا، یہاں معنی مستعمل فی کا ارادہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بات سمجھ آئی نہیں جی؟ کسر معنی ہو، ہم کہتے ہیں معنی سے مراد معنی مستعمل فی ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہاں معنی مستعمل فی، تو پھر ما قبل میں معنی مستعمل فی، ہم نے کہا کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہاں معنی مستعمل فی کا ارادہ کریں تو ما قبل میں بھی معنی سے مراد معنی مستعمل فی ہوں۔ یہ معنی ہو الگ لفظ ہے، وہ معنی ہو الگ لفظ ہے، اس معنی ہو اس مراد مستعمل فی، اس معنی ہو اس مراد موصولہ، کوئی بود نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ ایک لفظ کا ایک بار استعمال ہو تو جو معنی مراد ہو دوسری بار استعمال ہو تو وہ ہی معنی مراد ہونا یہ ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ الگ ضابطہ ہے جی، شعر کے پہلے مصرے میں جو معنی ہو تو دوسرے مصرے میں وہی کرنا ضروری ہے، یہ نیا ضابطہ ہے۔ تو اب یہ ضابطے بنانا کوئی سال کام نہیں ہے، دیکھیں کل ہم بات کر رہے تھے اس میں نا مطول میں، تو اب ان حضرات نے کوشش کی ہے لیکن ایک ایسا ضابطہ کہ وہ تتبع تلاش کرنے کے بعد آپ تنافر کے لیے قاعدہ کلیہ بنا لیں، یہ تاحال بیانی اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ معمولی بات تھوڑی ہے بھئی، کوئی بھی ضابطہ آپ نے بنا دیا، ضابطہ بنانا ایک جملہ کہنا آسان ہوتا ہے، جب اس پر نقص وارد ہوتے ہیں تو بے شمار وارد ہوتے ہیں۔ بہرحال تو یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ یہاں پر معنی سے مراد معنی مستعمل فی ہے تو ما قبل میں بھی معنی سے مراد معنی مستعمل فی ہوں، وہاں معنی سے مراد معنی موصولہ ہے یا معنی سے مراد معنی مستعمل فی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ جواب ہو گیا۔ لیکن یہ اعتراض اس صورت میں تم بنا سکتے ہو جن نسخوں میں معنی ہو کا تکرار نہیں ہے، فقط ان کا سرا ہے۔ بعض نسخوں میں ایسا ہے، بعض نسخے فقط ایسے وَإِن كَسُرَ فَإِن غُدِيَ لِكُلٍّ ابْتِدَاءً، تعظیم میں ان کا سورہ صرف ان کا سرا ہے، معنی ہو نہیں ہے۔ اب اعتراض ہے کیونکہ کاسرہ میں ضمیر کا مرجع وہ ان اتحاد معنی ہو وہ معنی ہے، اس پر اعتراض ہے، اس نسخے کی بنیاد پر اعتراض ہوگا کہ بھئی یہاں پر معنی آپ مستعمل فی کا ارادہ کر رہے ہیں، وہاں معنی موصولہ کیسے اس کا ارادہ ہو سکتا ہے؟ اب اعتراض ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب دینے سے پہلے مختصر سی تمہید ہے۔ تمہید یہ کہ ایک لفظ جب ایک سے زائد معنی کا احتمال رکھے، اس لفظ کا ذکر کیا جائے، ایک معنی مراد ہوں، ضمیر لوٹائی جائے تو دوسرے معنی مراد ہوں، اسے صنعت استخدام کا نام دیا جاتا ہے۔ یا ایک ضمیر لوٹائی جائے تو ایک معنی، دوسری ضمیر لوٹائی جائے تو دوسرے معنی، یہ بھی صنعت استخدام ہے۔ یعنی صنعت استخدام میں لفظ کا ذکر ہے تو ایک معنی ضمیر ہے تو دوسرے معنی، یا پہلی ضمیر میں ایک معنی دوسری ضمیر میں دوسرے معنی، یہ صنعت استخدام ہے۔ کلام عرب کے اندر ایسا موجود ہے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سمجھے، ضمیروں کا مرجع ایک ہو گئی، مرجع ایک ہے لیکن ایک سے مراد اور ہے، دوسرے ضمیر لوٹائے تو اب معنی اور ہے، صنعت استخدام۔ دوبارہ سمجھے تمہید، ہم نے کہا کہ یہ جو تمہارا اعتراض ہے نا بھئی یہاں پر معنی مستعمل فی ہے تو وہاں مستعمل فی، یہ کوئی اعتراض ہے ہی نہیں۔ یہاں معنی مستعمل فی ہے، الگ معنی ہو ہے، وہاں معنی ہو الگ ہے، وہاں موصولہ ہو، تو کوئی بود نہیں ہے۔ ہاں تمہیں بتاتے ہیں تمہارا اعتراض ایک صورت میں بن سکتا ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ جس میں ان کا سورا، فقط ان کا سورا ہے، معنی ہو موجود نہیں ہے، معنی ہو موجود نہیں ہے، اس نسخے پر اعتراض ہوتا ہے کہ کسرہ میں ضمیر کا مرجع معنی ہو، ماقبل ان اتحاد معنی ہو، وہ معنی ہے ضمیر کا مرجع۔ جب وہ معنی ہے ضمیر کا مرجع، اب ضمیر کا مرجع اس سے مراد تو تم نے معنی موصولہ لیا تھا، یہاں پر مستعمل فی کا کیسے ارادہ کر سکتے ہو؟ تو اس کا جواب سمجھنے سے پہلے تمہید یہ کہ لفظ کا ایک بار ذکر کیا جائے اور معنی ایک لفظ ایک سے زائد معنی کا احتمال رکھے، ایک بار ذکر کیا جائے تو ایک معنی کا ارادہ ہو، دوسری بار ذکر کیا جائے
ضمیر لوٹائی جائے تو دوسرے معنی کا ارادہ ہو، اسے صنعت استخدام کہا جاتا ہے. یا ایک ضمیر لوٹائی جائے تو ایک معنی، دوسری ضمیر لوٹائی جائے تو دوسرے معنی، یہ بھی صنعت استخدام ہے. اس ضمیر کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ ان کسرہ میں ہوا ضمیر کا مرجع معنی ہو ہے اور مراد اس سے معنی مستعمل فی ہے. تم کہو گے وہاں پر ارادہ موصولہ کا ہے، یہاں مستعمل فی کا ارادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ صنعت استخدام ہے. ان اتحاد معنی ہو ای المعنی موضوع جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا، وَإِن كَسُرَ ای المعنی المستعمل فیہ. اور یہ صنعت استخدام کی بنیاد پر اس قدر جائز ہوتا ہے کہ ضمیر ذکر کی، لفظ ذکر کیا تو اور معنی، اور ضمیر لوٹائی تو دوسرے معنی. اس سے بھی اندازہ کریں کہ کلام کے اندر کتنی گنجائش ہوتی ہے. اس لیے ضابطہ یہ نہیں ہے کہ کلام جو ہے وہ محمل کبھی پر معمول ہو سکے تو اس پہ معمول کرنی ہے. ضابطہ یہ ہے کہ معمل حسن پر معمول ہو سکے تو اس پہ معمول کرنی ہے. کلام میں 10 محامل ہیں جن میں سے 9 وہ ہیں جو کبھی ہیں، ایک وہ ہے جو حسن ہے. جب تک متکلم کی جانب سے یہ طے نہ ہو جائے، کوئی قرینہ اور دلیل نہ پائی جائے کہ اس نے محمل کبھی کا ارادہ کیا ہے، تب تک ہم محمل حسن کو ڈھونڈیں گے، بالخصوص اس وقت جبکہ وہ مسلمان ہے تو محمل حسن کو تلاش کریں گے. اگر مسلمان نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں محمل حسن کو ڈھونڈنے کی، اس کا نظریہ ہی نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں انبت ربیع البقلہ، اب ملحد کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں اس کی نیت یہ تھی. بھائی اس کی نیت پہ کیا کرینہ ہے؟ وہ ہے ہی انکار وجود، منکر وجود باری تعالیٰ. تو وہاں پر آپ یہ اسناد مجازی کا قول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. تو لہٰذا جب تک یہ ہو سکے کہ بھئی محمل حسن پر معمول ہو سکے تو معمول اس پہ کی جائے گی. اب یہاں پر صنعت استخدام کا ارتکاب کرتے ہوئے معاملے صحیح پر معمول ہو سکتی ہے تو لہٰذا معاملے صحیح مراد ہوگا. ٹھیک ہو گئی. اور اگر کثیر ہوں اس کے معنی یعنی معنی مستعمل فی، معنی مستعمل فی، معنی جو ہے منقول ہے، منقول الیہ جو معنی ہوتا ہے تو وہ کس وزن میں داخل ہے؟ منقول الیہ وہ معنی موصولہ ہے. منقول انو بھی معنی موصولہ ہے، منقول الیہ بھی معنی موصولہ ہے. کل ما یدب علی الارض یہ بھی موصولہ ہے، اور یہ فرض کے لیے یا چار چھپائے کے لیے. دیکھیں نا جو منقول انو ہے نا وہ بھی معنی موصولہ ہے، جو منقول الیہ ہے وہ بھی معنی موصولہ ہے. آپ کہتے ہیں نا، آپ کی شاید توجہ نہیں اس بات پر، آپ کہتے ہیں یہ حقیقت اصطلاحی ہے، مجاز لغوی ہے. تو حقیقت اصطلاحی کیسے بن گئی؟ اصطلاح میں اس کی نئی وجہ ہوتی ہے. اسم یہ حقیقت اصطلاحی کیا ہے؟ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسی، یہ اصطلاح میں اس کی نئی وجہ ہے، شرع میں اس کی نئی وجہ ہے، عرف عام میں اس کی نئی وجہ ہے. تو منقول الیہ یعنی وہاں پر بھی 2 وجہ ہے، ایک وجہ نہیں. منقول انو کے لیے بھی وجہ ہے، منقول الیہ کے لیے بھی وجہ ہے. یعنی جیسے مشترک ہے اس میں تکرار وجہ ہے، اسی طرح نقل میں بھی تکرار وجہ ہے. پھر فرق کیا ہوا؟ وہ فرق ابتداء میں بیان کریں گے. تو لہٰذا وہ وجہ حقیقی ہے، وجہ شخصی میں وہ داخل ہے، وجہ نوعی میں نہیں، مجاز وجہ نوعی میں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر کثیر ہوں اس کے معنی یعنی مفرد کے معنی، بس اگر وضع کیا گیا ہو ہر معنی کے لیے ابتداءً، وضع کیا گیا ہو ہر معنی کے لیے ابتداءً. اعتراض یہ ہے کہ ابتداء تو جزئی حقیقی ہے، ابتداء جزئی حقیقی ہے. اب جب ابتداء جزئی حقیقی ہے تو ہر معنی کے لیے وہ متحقق ہو، ہر معنی کے لیے وہ متحقق ہو، یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس معنی کے لیے ابتداءً وضع کیا گیا، یعنی یہ معنی کیا ہے؟ یہ مبدا ہے، یہ معنی مبدا ہے. جب ایک معنی مبدا بنیں گے تو دوسرے معنی مبدا نہیں بن سکتے، دوسرے بنیں گے تو تیسرے نہیں بن سکتے، کیونکہ ابتداء جزئی حقیقی ہے.
تعدد تکسر نہیں ہو سکتا اس میں. وضع لکل ابتدان، ہر ایک کے لیے ابتدان وضع کیا گیا. ہر ایک کے لیے وضع تو ہو سکتی ہے لیکن ہر ایک کے لیے ابتدان وضع یہ نہیں ہو سکتی، یہ غیر معقول ہے. اس لیے کہ ابتدا جزئی حقیقی ہے، اس میں تعدد تکسر نہیں ہو سکتا، وہ ہر ایک کے لیے حاصل نہیں ہو سکتی. اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب ہے کہ ابتدان کے معنی یہ ہے کہ بلا نقل. ابتدان کے معنی کیا ہے؟ بلا نقل. نقل کیا ہے اس کا لحاظ ضروری ہے. نقل ہے کہ معنی اول اور معنی ثانی کے بیچ، یعنی جیسے میں بھی بات کر رہا تھا، منقول ان ہو اور منقول الیہ، وضع دونوں کے لیے ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ اصل اس میں نقل ہوتی ہے، یعنی معنی اول معنی ثانی میں مناسبت ملحوظ ہوتی ہے، اور مشترک میں بھی وضع کا تعدد ہے. مشترک میں بھی وضع کا تعدد ہے لیکن اس میں کیا ہے؟ اس میں دونوں معنی کے بیچ مناسبت ملحوظ نہیں ہوتی. تو ابتدان کے معنی ہے بلا نقل. یہ سوال ہوگا کہ ابتدا کی یہ معنی کیسے، اس پہ پھر بات کرتے ہیں. تو جو ہے نہیں، دوبارہ سمجھے. کافین وضع لکل ابتدان، ہر ایک معنی کے لیے ابتدا ان وضع کیا گیا. اعتراض ابتدا تو جزئی حقیقی ہے. جب ابتدا جزئی حقیقی ہے تو اب ایک معنی کے لیے وضع ابتدائی ہو تو معقول ہے بات. دو معنی کے لیے وضع ابتدائی نہیں ہو سکتی، تین کے لیے نہیں ہو سکتی، چار کے لیے نہیں ہو سکتی. ابتدا جزئی حقیقی ہے، تعدد تکسر اس میں ممتنع ہے. جب اس میں تعدد تکسر ممتنع ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کے لیے، ایک سے زائد کے لیے ابتداءً وضع کیسے ہو سکتی ہے؟ غیر معقول ہے. یہ اعتراض. تو اس کا جواب ہے کہ ابتدان کے معنی ہے بلا نقل. ابتدا کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے یوں ابتدا یوں وضع کی گئی کہ ہر ایک مبدا ہے. نہیں، ابتدان کے معنی بلا نقل. ٹھیک ہے نا؟ نقل کے بغیر یہ معنی ہے. تو اب مطلب کیا نکلا؟ توجہ رکھیں. مشترک میں بھی تعدد وضع ہے، منقول میں بھی تعدد وضع ہے. فرق یہ ہے کہ مشترک میں تعدد وضع ہے، اس میں نقل نہیں ہے. نقل کیا ہے؟ معنی اول اور معنی ثانی کے بیچ نسبت کا لحاظ. اس کے لیے وضع ہوا، اس کے لیے ہوا، اس کے لیے ہوا، اس کے لیے ہوا، لیکن آپس میں مناسبت کا لحاظ نہیں کیا گیا. یہ ہے اشتراک. اس کے لیے وضع ہوا، پھر اس کے لیے وضع کر دیا گیا اور مناسبت کا لحاظ کیا گیا. یہ نقل ہے. نقل میں بھی تعدد وضع ہے، اشتراک میں بھی تعدد وضع ہے. جب دونوں میں تعدد وضع ہے، ما بین افتراق کیا ہے؟ ایک میں مناسبت ملحوظ ہے، ایک میں مناسبت ملحوظ نہیں ہے. اشتراک میں مناسبت ملحوظ نہیں ہے اور نقل میں مناسبت ملحوظ ہے. وضع کا تعدد دونوں جگہ پر پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ابتدان کے معنی ہے بلا نقل. ٹھیک ہو گیا جی؟ سوال ہے کہ ابتدا کے معنی بلا نقل، بلا لحاظ المناسبہ، معنی یقینی طور پہ مجازی ہے. جب آپ نے ابتدا بول کر بلا نقل، اس کا ارادہ کیا تو اس میں کرینہ کیا ہے؟ توجہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ کرینہ ہے مقابلہ منقول کے ساتھ. دیکھیں نا جی، نقل میں جس چیز کا اس بات ہوگا تو مشترک میں اسی کی نفی ہوگی. مشترک میں جس کا اس بات ہوگا نقل میں اسی کی قسیم ہے نا. قسیم بنے گی جب کہ اس میں جس کا اس بات ہے اس میں اس کی نفی ہے، اس میں جس کی کا اس بات ہے اس میں اس کی نفی ہے. منقول میں مناسبت کا اس بات ہے، منقول میں نقل کا اس بات ہے. اور نقل کے معنی اول معنی ثانی کے بیچ مناسبت ملحوظ ہو. معنی اول بھی معنی موصولہ ہے، معنی ثانی بھی معنی موصولہ ہے. معنی اول بھی معنی موصولہ ہے، معنی ثانی بھی معنی موصولہ ہے. مشترک میں بھی تمام معنی موصولہ ہے. فرق یہ معنی مشترک کے بیچ اور نقل کے بیچ کہ مشترک کے متعدد معنی کے بیچ مناسبت ملحوظ نہیں ہوتی اور نقل میں متعدد معنی کے بیچ مناسبت ملحوظ ہوتی ہے. تو اب جب مقابلہ دیا مشترک کو منقول کے ساتھ تو پھر اس میں جس چیز کا اس بات ہے اس میں اس کی نفی ہوگی. اس میں اس بات مناسبت کا معنی اول اور معنی ثانی کے بیچ مناسبت ابتدان سے اسی کی نفی مراد ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر معنی کثیر ہوں بس اگر وضع کیے جائے ہر ایک معنی کے لیے ابتداءً یعنی معنی کے بیچ مناسبت کا لحاظ کیے بغیر تو مشترک ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ہو گیا اس کی پہلی قسم.
آگے ہے کہ وَإِلَّا یعنی وَإِلَّمْ يُوزَا لِكُلٍّ ابْتِدَاءً، وَإِلَّمْ يُوزَا لِكُلٍّ ابْتِدَاءً، ہر ایک کے لیے موضوع ہو لیکن ابتداءً نہ ہو، یہ نہیں کہ وضع نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں وہاں بات کرتے ہوئے اللہ پہ چل کے. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ سمجھیں یہ بیچ میں اصل تقسیم تو یوں ہے فَإِنْ وُضِيَ لِكُلٍّ ابْتِدَاءً فَمُشْتَرَكٌ وَإِلَّا فَإِنِ اشْتَهَرَ إِلَى آخِرِهِ. یہ جملہ معترضہ بَالْحَقُّ أَنَّهُ وَاقِعٌ حَتَّى بَيْنَ ضِدَّيْنِ، یہ جملہ معترضہ بیچ میں لانے کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ توجہ رکھیں، علماء سے توجہ ہے. صحیح. مسئلہ یہ کہ اس میں اختلاف ہے کہ اشتراک ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، پہلا اختلاف. دوسرا اختلاف یہ کہ ممکن تو ہے، واقع ہے یا واقع نہیں ہے، دوسرا اختلاف. تیسرا اختلاف واقع ہے تو بین ضدین ہے یا بین ضدین نہیں ہے. چوتھا اختلاف واقع ہے بین ضدین ہے، کلام اللہ میں ہے یا کلام اللہ میں نہیں ہے، چوتھا اختلاف. پانچواں اختلاف کہ پھر مشترک کے لیے عموم ہے یا عموم نہیں ہے. یہ 5 اختلاف ہیں. پہلے جو 3 اختلاف ہیں ان کے بارے میں ان میں مختار موقف کو بیان کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا والحق انہ واقع حتی بین الضدین، والحق انہ واقع بین الضدین. جب کہا انہ واقع، اب پہلا جو اختلاف ہے کہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے والوں کی نفی ہوگی کیونکہ واقع ہے تو ممکن کیسے نہیں ہے؟ جی واقع ہے تو ممکن کیسے؟ وقوع کو امکان لازم ہے نا، وقوع کو امکان لازم ہے، امکان کو وقوع لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو جب وقوع ہے تو امکان ضروری ہے. اب پہلے موقف کا رد ہو گیا، جنہوں نے کہا کہ ممکن نہیں ہے ان کا رد ہو گیا کہ کام ممکن ہے. پھر اختلاف تھا کہ ممکن ہے، پھر واقع ہے واقع نہیں ہے. واقع ان سے ان کا رد کر دیا جو کہتے ہیں ممکن تو ہے واقع نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جو کہتے ہیں ممکن ہے واقع بین ضدین نہیں ہے، ان کا رد کرتے ہوئے کہا والحق انہ واقع حتی بین ضدین، بین ضدین بھی واقع ہے. یعنی پہلے 3 اختلافات میں جو اپنا موقف ہے اس جملے سے واضح کر دیا. دوبارہ سمجھیں توجہ سے، یہ فَإِنْ وُضِيَ لِكُلٍّ آگے وَإِلَّا ان دونوں کے بیچ جملہ معترضہ لے کر آئے والحق انہ واقع سے. توجہ رکھیے گا، اصل میں یہاں پر اختلاف ہے کہ اشتراک ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. پہلا اختلاف اشتراک ممکن ہے تو پھر واقع ہے یا واقع نہیں ہے. دوسرا اختلاف واقع ہے تو بین ضدین واقع ہے یا بین ضدین واقع نہیں. تیسرا اختلاف بین ضدین واقع تو ہے لیکن کلام اللہ میں ہے یا کلام اللہ میں نہیں ہے. یہ چوتھا اختلاف. پانچواں اختلاف کہ مشترک میں عموم ہے یا عموم نہیں ہے. یہ پانچواں اختلاف. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ 5 اختلاف ہیں اس مقام پر. تو مصنف علیہ الرحمہ نے پہلے 3 اختلافات میں اپنا موقف بیان کرتے ہوئے کہا والحق انہ واقع بین الضدین. اب ان کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ممکن نہیں ہے، ان کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ممکن ہے واقع نہیں ہے، ان کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ممکن ہے واقع ہے لیکن واقع بین الضدین نہیں ہے. ان تینوں کا رد ہو گیا. ان تینوں مسئلوں میں ان کا موقف یہ ہے، پہلا ممکن ہے ممکن نہیں ہے، ان کا ممکن ہے، ممکن تو ہے واقع نہیں ہے، ان کا واقع ہے. کہا واقع بین ضدین ہے یا نہیں، ان کا واقع بین ضدین ہے. ٹھیک ہو گئے جی؟ یہ 3 جو مقامات تھے جن میں اختلاف ہے علماء کا، ان تینوں مقامات کے بارے میں مصنف رحمہ اللہ تعالی نے اپنا مختار موقف اس کو بیان کر دیا. توجہ ہے؟ جو کہتے ہیں ممکن نہیں ہے، جو کہتے ہیں ممکن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں لو کان الاشتراک ممکنا للازم خلو فعل الباری تعالی عن الفائدہ.
لو کان الاشتراک ممکنا. لو کان الاشتراک ممکنا للزم خلو فعل اللہ تعالی عن الفائدہ والتالی باطل فالمقدم مثلہ. ٹھیک ہے نا؟ یعنی خلو فعل اللہ تعالی عن الفائدہ یہ باطل ہے، مقدم اس کی مثل ہے. الاشتراک ممکن ہے نا، مقدم الاشتراک ممکن ہے تو یہ باطل ہے، تو فالاشتراک لیس بممکن. ٹھیک ہو گیا جی؟ فالاشتراک ٹھیک ہو گیا جی؟ لو کان الاشتراک ممکنا للزم خلو فعل اللہ تعالی عن الفائدہ والتالی باطل. تالی کا بطلان بدیہی ہے، اور استثناء رفع تالی کا نتیجہ رفع مقدم کا، یہ بات بھی طے شدہ ہے. تو رفع مقدم کے مقدم الاشتراک ممکن، اس کا رفع کے الاشتراک لیس ممکن. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب بات آ گئی ملازمہ کی. تالی باطل ہے، تالی کا بطلان بدیہی ہے. ملازمہ لو کان الاشتراک ممکنا لازمہ خلو فعل اللہ تعالی عن الفائدہ. توجہ رکھیں، بات یہ کہ بات ہے ملازمہ کی، وجہ الملازمہ، اس پہ آپ بات کریں گے. مقدم اور تالی یعنی یہ قضیہ شرطیہ متصلہ لزومی ہے. ملازمہ کیا ہے؟ توجہ کہ ملازمہ یہ ہے کہ وضع ہے برائے تفہیم، وضع ہے برائے تفہیم، اور اشتراک اس کے مخالف ہے. کیونکہ اشتراک میں ایک سے زائد معنی ہے، جب ایک سے زائد معنی ہے تو معنی کا فہم ہی نہیں ہے. وضع ہے برائے تفہیم. ذہن میں رکھیں اس دلیل یہ مسلک مبنی ہے کس پر؟ امام ابو الحسن اشعری کی مذہب پر. امام ابو الحسن اشعری اس کے قائل نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد امام ابو الحسن اشعری کی مذہب پر ہے کہ الواضح ہو اللہ تعالی. ٹھیک ہے نا؟ اب وضع فرمائی ذات باری تعالیٰ نے، وضع ہے برائے تفہیم. ٹھیک ہے نا جی؟ وضع ہے برائے تفہیم. اور اشتراک کیا ہے؟ اشتراک تفہیم سے معنی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اشتراک معنی ہے، تفہیم ہے. اب فعل باری تعالیٰ پھر کیا ہوا؟ فعل سے مراد وضع ہے. اب سمجھے نہیں؟ لو کان الاشتراک ممکنا للازم خلو فعل اللہ، یعنی للازم خلو الوضع عن الفائدہ. اشتراک وضع تھی تفہیم کے لیے، اشتراک ہے، اشتراک معنی استفہیم. جب اشتراک معنی استفہیم ہوا، لو کان الاشتراک کو ممکنا للازم خلو الوضع عن التفہیم. بات بنی نہیں بنی؟ وہ جو ہے ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ ملازمہ ہے، یہ وجہ ملازمہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ پہلا جو موقف تھا اس کی ہم نے دلیل پیش کر دی. جنہوں نے کہا ممکن ہی نہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے کہا ممکن ہی نہیں ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ لو کان الاشتراک ممکن لازم خلو فعل اللہ تعالی من الفائدہ والطالبات فالمقدم مثلہ. وجہ ملازمہ بتا دی. وجہ ملازمہ یہ کہ وضع برائے تفہیم اور اشتراک معنی استفہیم ہے. جب اشتراک معنی استفہیم ہے تو لہذا لو کان اشتراک ہو گیا، پھر معنی استفہیم یہ ممکن ہو تو لازمہ خلو الوضع عن التفہیم. طالبات تو مقدم اس کی مثل. ٹھیک ہو گیا جی. اب آتے ہیں ان کی جانب. یہ تو ناممکن والے ہیں نا، جو ممکن والے وہ مصنف ہیں، ان کی بات کریں گے. ٹھیک ہے نا جی؟ جنہوں نے کہا ناممکن ہے وہ یہ ہے، ان کی دلیل پیش کر دی. جنہوں نے کہا ممکن ہے
ان میں اختلاف کہ واقع ہے یا غیر واقع ہے، واقع ہے یا غیر واقع ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ذہن میں رکھیں یہ مذہب مبنی ہے کس پر؟ یہ مذہب مبنی ہے واضح عبد ہے اس پر. یہی دلیل وہ بھی پیش کریں گے، یہی دلیل وہ بھی پیش کریں گے، لیکن اس میں تھوڑی تبدیلی کریں گے. کیسے؟ لو کان الاشتراک واقعا، لو کان الاشتراک واقعا لا لازم خلو فعل العبد عن الفائدہ. لو کان الاشتراک واقعا لا لازم خلو فعل العبد عن الفائدہ. التالی باطل والمقدم مثل. ٹھیک ہو گیا؟ ذہن میں رکھیں انہوں نے ممکن کو چھوڑ کے واقع کی بات کیوں کی؟ اس لیے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ فعل عبد جو ہے اس کا خلو عن الفائدہ ممکن ہے، واقع نہیں ہے. ذات باری تعالی، فعل باری تعالی کا خلو عن الفائدہ ممکن ہی نہیں ہے. فعل عبد میں خلو عن الفائدہ ممکن ہے، واقع نہیں ہے. اس لیے یہ ان میں فرق آیا. یہ مبنی ہے کس پر؟ واضح ذات باری تعالیٰ. یہ مبنی ہے واضح بندہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ دونوں مذہب آ گئے. اب یہ جنہوں نے کہا ممکن، ممکن ہے واقع نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جو کہتے ہیں واقع ہے لیکن واقع بین ضدین نہیں ہے، جو کہتے ہیں واقع ہے واقع بین ضدین نہیں ہے جی، تو ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ واقع بین ضدین اس لیے نہیں ہے کہ وضع ہے افہام کے لیے، تفہیم کے لیے. ٹھیک ہے؟ اور مشترک میں، مشترک کے جو معنی ہیں ان کے بیچ مناسبت ملحوظ نہیں ہوتی، لیکن کم از کم تدافع نہیں ہونا چاہیے. ایک معنی کو دوسرے کی نفی نہیں کرنی چاہیے. جب آپ اشتراک بین ضدین مانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک ہر ایک دوسرے کی نفی کرے گا. یہ وضع کے مقاصد کے خلاف ہے. ٹھیک ہو گئی؟ یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں واقع ہے لیکن واقع بین ضدین نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے. دوسرا موقف، دوسرا اختلاف تھا کہ ممکن ہے، ممکن تو ہے واقع ہے یا واقع نہیں ہے. واقع نہیں ہے ان کی بات آ گئی ہے. پہلے اور دوسری دلیل میں فرق یہ ہے کہ جو کہتے ہیں ممکن نہیں ہے وہ واضح ذات باری تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور فعل باری تعالیٰ کا خلو عن الفائدہ ممکن ہی نہیں ہے. جو ممکن غیر واقع مانتے ہیں وہ واضح عبد کو مانتے ہیں، واضح عبد کو مانتے ہیں. عبد کے فعل کا خلو عن الفائدہ ممکن ہے، واقع نہیں ہے. اب آئیے ان کے مذہب کی طرف جو کہتے ہیں واقع ہے لیکن واقع بین ضدین نہیں ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھئی واقع بین ضدین اس لیے نہیں ہے کہ وضع ہے برائے تفہیم، وضع ہے برائے تفہیم، اور معنی متعددہ کے بیچ تدافع اور تباین، تدافع نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تدافع ہوگا، ہر معنی ایک معنی دوسرے کی نفی کرے گا تو اب وضع کے مقاصد کا خلاف لازم آئے گا. وضع برائے تفہیم. اب اس کے لیے بھی یہ اس کی نفی کر رہا ہے اور یہ اس کی نفی کر رہا ہے. وضع اس کے لیے ہے، جب وضع اس کے لیے ہے تو اب یہ اس کی نفی کر رہا ہے، یہ اس کی ضد ہے. آپ نے وضع اس کے لیے بھی کر دیا، یہ اس کی نفی کر رہا ہے کیونکہ یہ اس کی ضد ہے. تو یہ وضع کے مقاصد جو تفہیم ہے اس کے مقاصد کے خلاف لازم آئے گا، اس لیے یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ان حضرات کی گفتگو ہے، دلیل ہے جو کہتے ہیں واقع تو ہے لیکن واقع بین ضدین نہیں ہے. توجہ رکھیے گا کہ وقوع بین ضدین نے سب کا جواب دے دیا. لفظ قرء یہ قرآن عظیم میں بھی واقع ہے اور واقع بین ضدین ہے. اس کے معنی موضوع لا ہے طور، اس کے معنی موضوع لا ہے حیض.
کتب لغت میں تصریحات موجود ہیں، فقہا کے نظریات اس کی تائید کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کتب اصول کی ابتدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ بھئی حنفیوں کے نزدیک ثلاثۃ قروء میں مراد 3 حیض، اور شافعیوں کے نزدیک ثلاثۃ قروء میں مراد 3 طہر۔ ٹھیک ہو گیا، یہ اختلاف موجود ہے۔ اب غور کریے، وقوع نے اور وقوع بین الضدین نے اور وقوع بین الضدین فی کلام اللہ تعالی نے، یہ باقی سب کے رد کے لیے کافی ہے۔ بات پہ توجہ رکھیے گا۔ اب اس کی جواب ہے اس کا، لیکن جواب دینے کی حاجت نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے نہیں؟ جواب ہے اس کا، لیکن دینے کی حاجت نہیں ہے۔ حاجت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تم کہہ رہے تھے ممکن ہو تو فلاں، ارے یہ جب واقع ہے بات ختم ہے، اور واقع بین ضدین ہے، واقع ہے اور واقع بین ضدین ہے۔ اب جنہوں نے کہا غیر ممکن ہے، اس نے از خود ان کی نفی کر دی۔ جنہوں نے کہا ممکن ہے واقع نہیں ہے، اس نے بھی نفی کر دی۔ جنہوں نے کہا واقع بین ضدین نہیں ہے، اس نے ان کی بھی نفی کر دی۔ وقوع بین ضدین یہ دلیل تام ہے، دلیل کامل ہے ان سب کا رد کرنے کے لیے۔ ان کی جتنی ادلہ ہیں وہ لفظی ہے فقط، یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے۔ اس حقیقت ثابتہ نے ان کا رد کر دیا۔ اگر کوئی شخص دلیل قائم کرے تو انسان کا وجود نہیں ہو سکتا، تو انسان کا وجود اس کی دلیل کے رد کے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ انسان کا وجود اس کی دلیل کے رد کے لیے کافی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان ادلہ کا جواب دینے کی حاجت نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں جواب نہیں، جواب بھی ہے، لیکن حاجت نہیں ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وقوع بین الضدین متحقق ہے، وقوع بین الضدین متحقق ہے، اب عدم امکان والوں کے لیے وقوع بین الضدین خود دلیل کافی ہے ان کے رد کے لیے، اور ممکن غیر واقع کہنے والوں کے لیے کہ رد کے لیے کافی ہے۔ ممکن واقع لیکن غیر واقع بین الضدین کہنے والوں کے رد کے لیے بھی کافی ہے۔ اس ذہن میں رکھیں، ان ادلہ کا جواب دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وقوع بین الضدین نے از خود ان سب کا رد کر دیا ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ جی۔ اور حق یہ، اب دیکھو نا، حق اس سے اختلاف کی طرف اشارہ کیا، اس لیے ہم نے یہ سارا اختلاف بیان کیا۔ حق یہ ہے کہ یہ واقع ہے، حتیٰ کہ دو ضدوں کے بیچ۔ اب تم جو باقی باتیں کر رہے ہو، اب ان میں اس کا مطلب پھر کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ تمہاری دلیلوں میں کوئی کمزوری ہے، ان پہ توجہ کرو۔ تم نے کہا بھائی وجہ ملازمہ پتہ چل گیا، وجہ ملازمہ میں کوئی گڑبڑ ہے اور ملازمہ میں خرابی چلو بتا دے تم نے کہا وضع برائے تفہیم ہے۔ وضع نری تفہیم کے لیے نہیں، اور بھی مقاصد ہے۔ یہ جو کہا تھا نا، یہ وضع برائے تفہیم ہے۔ وضع کا محض برائے تفہیم ہونا لا نسلم ذلک، یہ ممنوع ہے، ذہن میں رکھیں۔ جیسے یہاں ممنوع ہے اسی طرح ادھر بھی، کیونکہ دونوں دلیل ایک جیسی ہے، فقط فرق امکان اور رکوع کا ہے۔ جو بات یہاں کی ہے وہی بات ادھر بھی ہوگی۔ یا اس کا برائے تفہیم ہونا، اس میں حصر وضع کا محض برائے تفہیم ہونا لا نسلم ذلک، یہ ایک معنی کافی ہے۔ ٹھیک ہو گئی جی؟ جنہوں نے کہا تھا بھئی واقع تو ہے، بین ضدین نہیں ہو سکتا، تدافع ہے، تو بات یہ کہ یہ ذہن میں رکھے، تضاد یہ وجوہ مناسبت میں سے ایک وجہ ہے۔ جو مجاز مرسل کے علاقے ہیں، آگے چل کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جو تضاد ہے یہ وجوہ مناسبت میں سے ایک وجہ ہے۔ یہ آپ نے کون سی بات کر دی بھئی یہ اس کی نفی کرے گا، یہ اس کی نفی کرے گا؟ جو تضاد ہے یہ وجوہ مناسبت میں سے ایک وجہ ہے۔ اطلاق الشیء علی ضدہ، اطلاق الاسم علی ضدہ، یہ کلام عرب میں موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی وجہ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں بھئی یہ اس کی نفی کر رہا ہے اور یہ اس کی نفی کر رہا ہے۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وقوع بین ضدین کو منع کیا جائے۔ اور وقوع بین ضدین نے کیا کر دیا؟ یہ سب کی نفی کر دی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ایک اختلاف تھا کہ آیا کلام اللہ میں ہے، کلام اللہ میں نہیں ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام میں اس کی صراحت موجود نہیں ہے، لیکن اگر مثال کو لیے، مثال مصنف نے نہیں دی، مثال قرن کو لیے جائے تو اب
وقوع فی کلام اللہ تعالیٰ وہ بھی ثابت ہو جاتا ہے. لیکن مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ مثال نہیں دی. اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مصنف نے کہا ہے وقوع فی کلام اللہ ہے، لیکن مصنف نے نہیں کہا. مصنف نے وقوع بین الزدین کا دعویٰ کیا. ٹھیک ہو گیا جی. اب اگلا اختلاف ہے کہ آیا مشترک میں عموم ہے یا عموم نہیں ہے. مشترک میں عموم ہے یا عموم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مشترک میں عموم ہے. مشترک میں عموم کا مفہوم سمجھے. مشترک میں عموم کا مفہوم تاکہ محل نزاع کا تعین ہو. مشترک میں مفہوم عموم کا مفہوم یہ ہے کہ ایک لفظ بول کے اس کے جو معانی ہیں وہ لفظ جن معانی میں مشترک ہے ان میں سے ہر ایک معنی یا ایک سے زائد معنی، ہر ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی عموم ہے، یا ایک سے زائد معنی یہ بھی عموم میں مشترک ہے، ان کا ارادہ کر لیا جائے. اطلاق ایک ہو اور ان میں سے ہر ایک قصدن اس کا ارادہ کیا جائے. مثلا آپ نے بولا آئی نون، آئی نون، تو آپ نے ارادہ کیا کس کا؟ سونے کا اور چشمے کا، آنکھ کا اور گھٹنے کا، یا چاروں کا. باقاعدہ ان کا ارادہ کیا. ٹھیک ہے. یہ لفظ عین بولا آپ نے، آپ اس کے ایک معنی، دوسرے، تیسرے، چوتھے، چاروں کی طرف آپ کی توجہ بھی گئی اور چاروں کا بالقصد یعنی وہ ارادتاً ان کی طرف آپ کی توجہ بھی ہے اور قصداً وہ مراد بھی ہے. نزاع اس میں ہے. امام شافعی کہتے ہیں جائز ہے، ہم کہتے ہیں جائز نہیں. ٹھیک ہو گئے جی. امام شافعی کہتے ہیں یہ عموم مشترک جائز ہے، حنفی کہتے ہیں جائز نہیں ہے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، یہ ہے حنفیوں والا موقف. کہا لا عموم فیہ، اس میں اشتراک نہیں ہے. مشترک میں عموم نہیں ہے. اور جو ہے آپ کی مشترک میں عموم نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس کی دلیل، مشترک میں عموم نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے، توجہ رکھیے گا، کہ مشترک میں عموم کے لیے ضروری ہے ہر معنی قصدن مراد. بات تو وہی ہو رہی ہے. قصدن ارادہ کے لیے ذہن کا ایک وقت میں ایک سے زائد امور کی جانب متوجہ ہونا ضروری ہے. کیونکہ لفظ ایک ہے نا، لفظ کا ایک وقت میں ایک سے زائد امور کی جانب علی السویت متوجہ ہونا ضروری ہے. اور ایک وقت میں ذہن کا ایک سے زائد امور کی جانب علی السویہ، یہ جو توجہ ہے یہ ممتنع ہے. جب یہ توجہ ممتنع ہے تو لہذا ان معنی کا ارادہ ممتنع ہے. یہ حنفی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. شافعی کہتے ہیں پھر تو عموم بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر تو لفظ بول کے معنی عام کا جو ارادہ کرتے ہو، لفظ بول کے معنی عام کا ارادہ کرتے ہو، پھر عام بھی ممتنع ہونا چاہیے، کیونکہ عام کے تحت بھی کثرت ہے. توجہ ہے جی. تو اس کا حنفی یہ جواب دیتے ہیں عام کے تحت کثرت ہے، لیکن اس کی جانب ذہن متوجہ ہوتا ہے وجہ کلی کے لحاظ سے. ایک وجہ کلی اس کثرت کی جامع ہے. ٹھیک ہے نا جی. ایک وجہ کلی اس کثرت کی جامع ہے، تو ذہن نے التفات کیا اس وجہ کلی کی جانب. معنی ایک ہے، اس کے تحت جو ہے وہ سارے عام کے جتنے بھی افراد ہیں وہ اس کے تحت داخل ہیں. برخلاف کس کے؟ مشترک کے معنی کثیرہ کو وجہ کلی جامع نہیں ہے. ہر ایک معنی کی جانب ذہن کو بالاستقلال توجہ کرنا پڑے گی اور علی السویہ توجہ کرنا پڑے گی. خرابی یہ ہے. بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. حنفی کیا کہتے ہیں؟ حنفی کہتے ہیں بھائی مشترک میں عموم نہیں ہے. مشترک میں عموم نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ مشترک میں عموم کا مطلب کیا ہے. مشترک میں عموم کا مطلب یہ ہے کہ لفظ بولا، لفظ مشترک بولا، ہر ایک معنی
کا قصدن استقلالن ارادہ کیا، یہ ہے عموم مشترک. اس میں جھگڑا امام شافعی کہتے ہیں جائز ہے، ہم کہتے ہیں جائز نہیں ہے. ایک لفظ کے 4 معنوں جیسے زید ہو، جی ایک شخص لفظ بولتا اطلاق کے بیت کے اندر 2 معنوں کی ارادہ کر لیتا، باقیوں کو نہیں کرتا، یہ بھی عموم میں آ یہ بھی یہ ایک سے زائد ہے، ایک سے زیادہ. ایک سے زائد ہو تو یہ عموم مشترک ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن ایک سے زائد اس انداز میں کہ وہ 2 معنی کا ارادہ کیا نا، وہ ہر 2 معنی بالاستقلال مراد ہو، قصدن مراد ہو، تبن نہیں. ٹھیک ہو گیا. امام شافعی کہتے ہیں جائز ہے، حنفی کہتے ہیں جائز نہیں. حنفیوں کی دلیل کہ حنفی کہتے ہیں کہ ہر ایک استقلال ارادہ کے لیے ضروری ہے کہ ذہن ان کی طرف توجہ التفات کرے. ذہن کا ایک وقت میں ایک سے زائد امور کی جانب استقلال علی السویہ توجہ التفات یہ ممتنع ہے. ذہن کی ایک وقت میں ایک سے زائد امور کی جانب علی السویہ استقلال توجہ التفات کے یہ ممتنع ہے. جب توجہ ممتنع ہے تو ارادہ بالاستقلال کو جو اس پر مترتب ہوگا وہ بھی ممتنع ہے. شافعیوں نے کہا پھر تو عموم بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر تو معنی کا جو عموم ہے وہ بھی تمہارے یہاں ممتنع ہونا چاہیے. خصوص تو ٹھیک ہے، لیکن معنی عام کا جو ارادہ کرتے ہو، عام مقابل خاص کی، عموم مشترک نہیں، عام مقابل خاص کی، وہ بھی ممتنع ہونا چاہیے. جی یہ اعتراض تو اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ بھئی عموم میں اور عموم مشترک میں فرق ہے. معنی عام وہاں پر وہ کتنی ہی جزئیات کو شامل ہو، لیکن ایک وجہ کلی اس کی جامع ہوتی ہے. ذہن کی توجہ ہر فرد کی جانب نہیں ہوتی، اس وجہ کلی کی جانب ہوتی ہے. اور ان معنی کثیرہ کو افراد کثیرہ بولیں یا معنی کثیرہ کہیں، ان کو وجہ کلی کی حیثیت سے اس جامعیت کی حیثیت سے ذہن اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ہر فرد کی جانب بالاستقلال علی السویہ متوجہ نہیں ہوتا. برخلاف عموم مشترک کے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر معنی کی جانب بالاستقلال علی السویہ، کیونکہ یہاں وجہ کلی اس کی جامع نہیں ہے. عام کے جو تحت داخل ہے معنی، وہاں پر وجہ کلی جامع، یہاں وجہ کلی جامع نہیں. یہ فرق ہے بنیادی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ایک دلیل کے مشترک میں عموم نہیں ہے. مشترک میں عموم نہ ہونے کی ایک اور دلیل بھی پیش کی جاتی ہے. وہ کون سی؟ مشترک میں عموم نہ ہونے کی دوسری دلیل یہ پیش کی جاتی ہے. توجہ رکھیں، جب کسی نے لفظ کو وضع کیا معنی کے لیے تو اب ارادہ کیا ہوتا ہے کہ یہ لفظ بول کے خاص ہی مراد ہو اور دوسرا مراد نہ ہو. جب لفظ کو وضع کیا جاتا ہے تو اب ارادہ کیا ہوتا ہے کہ لفظ بول کے خاص یہ مراد ہو اور دوسرا مراد نہ ہو. اب یہ لفظ اس کے لیے وضع کیا گیا تو لفظ بول کے خاص یہ مراد ہو اور دوسرا مراد نہ ہو، یعنی خصوصیت ہوتی ہے وضع کے اندر، خصوصیت ہوتی ہے. اب جب آپ عموم مشترک کی بات کریں تو اب خلاف وضع لازم آئے گا. کیسے؟ بھئی یہ مراد بھی ہو، اب یہ بول کے یہ اس کا ارادہ کیا نا، اس کا ارادہ کیا تو مطلب یہ مراد ہو، یہ مراد نہ ہو. ساتھ یہ اس کا ارادہ کیا، یہ مراد ہو، یہ مراد نہ ہو. یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ تدافع لازم آئے گا، تناقض لازم آئے گا. کیوں؟ کس صورت میں؟ جب آپ نے عموم مشترک کی بات کی. لہذا عموم مشترک نہیں، اشتراک میں کوئی عموم نہیں. دوسری دلیل دوبارہ سمجھیں. دوسری دلیل یہ ہے کہ جب ایک لفظ کو ایک معنی کے وضع کیا جاتا ہے تو واضح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ بول کر یہ معنی مراد ہو اور دوسرا مراد نہ ہو. یہ خصوصیت ہے. یہ لفظ بول کر یہ معنی مراد ہو، دوسرا مراد نہ ہو. جب آپ نے یہ لفظ بول کر یہ مراد اس کا ارادہ کیا تو یہ مراد ہو، دوسرا مراد یعنی یہ مراد نہ ہو. آپ نے مراد بھی لے لیے، ارادہ بھی کر لیا. اب ایک ہی وقت میں آپ یہ بول کر اس کا ارادہ بھی کر رہے ہیں، اس کا ارادہ کر رہے ہیں. وضع کا تقاضا ہے کہ اس کا ارادہ نہ کرے، لیکن آپ ارادہ کر بھی رہے. یہ خلاف وضع اور تناقض لازم آئے گا. یہ خرابی کس صورت کیوں لازم آئی؟ اس لیے کہ آپ نے عموم مشترک کا قول کیا. اشتراک میں کوئی عموم نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ دلیل ہو گئی حنفیوں کی. حنفیوں کی 2 دلیلیں پیش کرتے ہیں. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا عموم فیہ، اس میں کوئی عموم نہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک بات ذہن میں رکھیں، جو عموم کے قائلین ہیں ان کے پھر 2 گروہ ہیں. ایک وہ ہے جو کہتے ہیں عموم ہے، حقیقتاً ہے. دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں
عموم حقیقتاً نہیں ہے، مجازن ہو سکتا ہے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس جانب گئے ہیں، حقیقتاً کی نفی کر رہے ہیں، مجازن کی نفی نہیں کر رہے. توجہ رکھیے، پہلے یہ سمجھے کہ عموم مجازن ہے کیا. عموم مجازن یہ ہے کہ آپ نے لفظ بول کر کوئی معنی مجازی کا ارادہ کر لیا، ایسے معنی مجازی کہ اس مشترک کے جو افراد حقیقی ہیں وہ اس کے افراد بن گئے. عموم میں مجاز جسے بولتے ہیں. جی آپ نے ایسے معنی مجازی عام کا ارادہ کر لیا، ایسے معنی مجازی عام کا ارادہ کر لیا کہ معنی حقیقیہ اس کے افراد بن گئے، اس کے اجزاء بن گئے، جزیات بن گئے. جی تو مصنف کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے، اس پہ کوئی خرابی نہیں ہے. وجہ ہے ذہن میں رکھنا، یہ جملہ بول کر اب امام شافعی والوں کا رد کر دیے ان کی دلیل کا. امام شافعی والے دلیل پیش کرتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون. اب صلاۃ ذات باری تعالیٰ کے لیے اور کے حق میں اور ہے اور فرشتوں کے حق میں اور ہے. جی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب وہ فرماتے ہیں یہ صلاۃ ذات باری تعالیٰ کے لیے اور ہے اور فرشتوں کے لیے اور ہے، ایک ہی وقت میں ایک سے زائد معنی مراد ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ دلیل پیش کر رہے کون؟ امام شافعی والے. جی تو مصنف نے حقیقتاً نفی کر کے مجازن کا اس بات کر کے اس کے جواب کی طرف اشارہ کر دیے. جواب کیا ہے؟ جواب یہ کہ یہاں پر یصلون علی النبی کے معنی ہے یعتنون بشأن النبی، یعتنون بشأن النبی، شان مصطفیٰ کا اعتناء کرتے ہیں. ذات باری تعالیٰ کی جانب سے اعتناء کما یلیق بجنابہ تعالیٰ، فرشتوں کی جانب سے اعتناء کما یلیق بشأنہ. ذات باری تعالیٰ کی طرف سے اعتناء انزال رحمت ہے، فرشتوں کی طرف سے اعتناء استغفار ہے. تو اب غور کریے گا کہ مجازی معنی مرادیں یصلون کے مجازی معنی مرادیں اور وہ ایسے عام ہیں کہ حقیقی معنی صلاۃ ذات باری تعالیٰ کے لیے انزال رحمت، فرشتوں کے لیے استغفار، اب یہ اس کے افراد بن گئے، اس پہ کوئی بودھ نہیں. تو آپ نے جو مثال پیش کی ہے، جس مثال کو لے کر آپ نے استدلال کی کوشش کی ہے، توجہ رکھیں، اس مثال میں مجازی معنی مراد ہے اور مجاز میں اس قدر عموم ہے کہ حقیقی معنی اس کا فرد بن کے رہ گئے. توجہ ہے نہیں ہے؟ جی دوبارہ سمجھیں توجہ سے. کہا کہ عموم نہیں ہے، مجاز میں عموم نہیں ہے. حنفیوں کی رائے یہی ہے کہ مجاز میں عموم نہیں ہے. تو مجاز میں عموم کیوں نہیں ہے اس کی دلیل میں ذکر کر چکا. لیکن جو گئے ہیں عموم کی جانب ان کے دو مذہب ہیں. ایک وہ لوگ جو کہتے ہیں عموم ہے اور حقیقتاً ہے، ایک وہ جو کہتے ہیں عموم تو ہے لیکن مجازن ہے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے عموم حقیقی والوں کی، امام شافعی والوں کی. عموم مجازی کی نفی نہیں کی. پہلے یہ سمجھ لیں کہ عموم مجازی کیا ہے. عموم مجازی یہ ہے کہ ایسے عام معنی، ایسے مجازی معنی عام کا ارادہ کیا جائے کہ حقیقی معنی اس کے افراد بن کر رہ جائے، اجزاء بن جائیں یا جزیات بن جائیں. ٹھیک ہے، یہ ہے مجاز میں عموم. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجاز میں عموم کی نفی نہیں کی. لیکن مجاز میں عموم میں کوئی قباحت نہیں ہے، عموم مجاز کے خود قائل ہے، اس لیے عموم مجاز کی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے نفی نہیں کی. اب اس میں ان حضرات کی دلیل کا بھی جواب آ گیا جو کہتے ہیں دیکھو واقع تو ہے، عموم مشترک واقع ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں پر یصلون اس کے معنی انزال رحمت کرو تو فرشتوں کے لائق نہیں، استغفار کرو تو ذات باری تعالیٰ کے لائق نہیں. لا محالہ تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ تمہیں دونوں معنی کا ارادہ کرنا پڑے گا. تو یہ عدم امکان کی تم کیسے بات کر سکتے ہو؟ تو واقع ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو عموم ہے یہ مجازی ہے. ہمارا اعتراض عموم حقیقی پر ہے، عموم فی الحقیقت پر ہے، عموم فی المجاز پر کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ عموم فی المجاز ہے. کیسے کہ ایسے عام معنی مجازی کا ہم نے ارادہ کر لیا. کیا
ان اللہ وملائکتہ یصلون یعتنون بشأن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعتنون بشأن النبی، اعتنا بشأن مصطفیٰ کرتے ہیں. اب اعتنا بشأن مصطفیٰ ذات باری تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ انزال رحمت، وہ بھی اس کا فرد ہے. فرشتوں کے لیے استغفار، وہ بھی اس کا فرد ہے. ایسے معنی مجازی عام کا ارادہ کیا، حقیقی معنی اس کے افراد بن کے رہ گئے. اس میں کوئی بوجھ نہیں ہے. یہ ہمارے نزدیک درست ہے اور یہی تمہاری دلیل کا جواب بھی بن گیا ہے. ٹھیک ہو گئی؟ لیکن عموم نہیں ہے مشترک میں عزو حقیقت، حقیقتاً نہیں، مجازن، اس کی ہم نفی نہیں کرتے. توجہ ہے جی غلام مصطفیٰ؟ ٹھیک ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ توجہ رکھ رہے ہیں. اچھا، یہ کھڑکی کیوں بند کی؟ کھول دیا، تھوڑی ہوا تو ہے، دھوپ آ رہی ہے جی، کھول دیں. چل چھوڑ دیں، دھوپ میں چھوڑ. اب آپ توجہ کریے گا کہ ایک ہے مرتجل. مرتجل میں ہے اختلاف، آیا وہ مشترک سے ہے یا منقول سے ہے. مرتجل میں اختلاف ہے کہ آیا وہ مشترک سے ہے یا منقول سے ہے. مرتجل کو بعض حضرات نے مشترک میں داخل کیا اور بعض نے منقول میں داخل کیا. ٹھیک ہو گیا؟ آپ ایک اعتراض اور اس کا جواب، اس پر اس گفتگو کو معمول کر لیں. اعتراض یہ ہے کہ مفرد کثیر المعنی کی ایک قسم مرتجل بھی ہے. مفرد کثیر المعنی کی ایک قسم مرتجل بھی ہے. جعفر لغوی معنی نہر صغیر، ایک نہر صغیر کا نام ہے. پھر بلا لحاظ مناسبت جو ہے وہ ایک مرد پر اس کا اطلاق کر دیا گیا. اب نہ یہ حقیقت مجاز ہے، نہ منقول ہے، نہ مشترک ہے. مرتجل مفرد کثیر المعنی کی کا فرد ہے. مرتجل مفرد کثیر المعنی کا فرد ہے. جب مرتجل مفرد کثیر المعنی کا فرد ہے، آپ کی بیان کردہ اقسام میں سے کسی میں داخل نہیں ہے. آپ نے بیان نہیں کیا نہ مشترک، نہ منقول، نہ حقیقت، نہ مجاز. تو پھر مقسم جو ہے وہ اقسام مقسم مناسب نہیں، اقسام مقسم سے متجافی سے. ٹھیک ہو گئے؟ یہ اعتراض. تو اس کا جواب دیتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اس کے بارے میں اختلاف ہے. بعض نے اسے منقول میں داخل کیے، بعض نے اسے مرتجل میں داخل کیے. یہ بعض نے اسے منقول میں داخل کیے، بعض نے اسے مشترک میں داخل کیے. مرتجل الگ نہیں ہے، یہ یا مشترک میں داخل ہے یا منقول میں داخل ہے. جب مشترک میں داخل ہے یا منقول میں داخل ہے تو توجہ رکھیں، اب الگ یہ اقسام بیان کردہ اقسام سے خارج نہیں اور اعتراض بھی نہیں. دوبارہ سمجھے توجہ سے. اعتراض یہ ہے کہ مفرد کثیر المعنی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے مرتجل. مفرد کثیر المعنی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے مرتجل. مرتجل جو ہے نہ مشترک ہے، نہ منقول ہے، نہ حقیقت مجاز ہے. آپ نے اسے بیان نہیں کیا. ضروری ہے کہ مقسم اقسام میں منحصر ہو. ضروری ہے کہ مقسم اپنی اقسام میں منحصر ہو. جب مرتجل یہاں بیان نہیں ہے تو وہ حصر باطل ہو گیا. یہ اس تقسیم پر اعتراض ہے. یہ اعتراض کو اس کا جواب دیتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرتجل کے بارے میں اختلاف ہے. بعض کے نزدیک مشترک کے تحت داخل ہے، بعض کے نزدیک منقول کے تحت داخل ہے. جب بعض کے نزدیک مشترک کے تحت، بعض کے نزدیک منقول کے تحت، بہرحال داخل تو ہے. مشترک بھی ہم نے بیان کیے، منقول بھی ہم نے بیان کیے. جب مشترک بھی بیان ہو چکا، منقول بھی بیان ہو چکا، یہ یا مشترک کا فرد ہے یا منقول کا فرد ہے تو اعتراض وارد نہیں ہوتا. وہ جو ہے اور مرتجل ہے، کہا گیا ہے کہ مشترک سے ہے اور کہا گیا ہے کہ منقول سے ہے. تو جو ہے جی، جنہوں نے کہا کہ مرتجل مشترک سے ہے، نظر ہے وہ جو ہے نا، جنہوں نے کہا کہ مرتجل مشترک سے ہے، وہ کہتے ہیں استعمال صحیح. مرتجل کے لیے استعمال صحیح ہے. وہ اس کو آپ جعفر جو کہہ رہے ہو تو اس کا نام ہو استعمال درست ہے. استعمال صحیح بلا علاقتن، یہ دلیل وضع ہے. استعمال صحیح بلا علاقتن،
اب نہر میں اور اس پہ کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. تو جو ہے نہر میں، نہر صغیر میں اور اس بندے میں کیا مناسبت ہے؟ کوئی مناسبت نہیں. بغیر مناسبت کے آپ نے جعفر نام رکھ دیا جی. تو استعمال صحیح بلا علاقہ یہ دلیل وضع ہے. مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ اس کے لیے بھی موضوع ہے، اس کے لیے موضوع ہے. تو یہی ہے نا موضوع لکل ابتدان، یہی ہے نہیں ہے تو مشترک میں داخل ہے. یہ ان حضرات کی دلیل جو کہتے ہیں مشترک سے ہے، جو کہتے ہیں منقول سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ استعمال صحیح بلا وضع، پہلوں نے کیا کہا؟ استعمال صحیح بلا علاقہ دلیل وضع ہے. دوسروں نے کہا وضع پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، استعمال صحیح ہے، وضع پہ دلیل کوئی نہیں ہے. تو استعمال صحیح بلا وضع دلیل نقل ہے. تو جو ہے استعمال صحیح بلا وضع دلیل نقل ہے. پہلا جنہوں نے مشترک کے تحت داخل کیا انہوں نے کہا استعمال صحیح بلا علاقہ دلیل وضع ہے. جب ہر ایک کے لیے وضع ہے تو وضع لکل ابتدان میں داخل 100 یہ مشترک کا فرد ہے. تو جنہوں نے کہا منقول ہے وہ کہتے ہیں استعمال صحیح بلا وضع، وہ کہتے ہیں وضع پہ دلیل کوئی نہیں، ہم وضع کیسے مان لیں؟ استعمال صحیح بلا وضع دلیل نقل ہے. جب دلیل نقل ہے تو منقول کے افراد سے تو جو ہے جی یہ والی بات ہو گئی. ذہن میں رکھیں یہاں پر ایک اور مذہب بھی ہے اور وہ یہ کہ قسم برأسی، قسم مستقل ہے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو بیان نہیں کیا لیکن مسلم میں بیان کیا ہے. مسلم و ثبوت میں آپ نے اس کو قسم برأسی ہی شمار کیا ہے. ٹھیک ہے، مرتجل مستقل قسم ہے. اس لیے آپ دیکھیں ان دونوں کو قیلہ کے ساتھ ذکر کیا ہے، دونوں بصیغہ تمریز ہیں. تو پھر راجح کیا ہے؟ راجح وہ ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مصنف کے نزدیک وہ موقف راجح ہے جو اس میں بیان کیا مسلم و ثبوت میں، کہ ایک ہے مشترک، ایک ہے مرتجل، ایک ہے منقول اور حقیقت مجاز. ایک اس میں مستقل ہے. استعمال صحیح بلا وضع، یہ وضع کی نفی کریں گے پھر لفظ موضوع کی کیسی قسم بنے گی؟ میں نہیں سمجھا. جو کہتے ہیں یہ منقول سے ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ استعمال صحیح بلا وضع، یہ بھائی منقول سے ہاں یہ وضع کی نفی کی نہیں، وضع اول کی نفی کی. وضع شخصی کی نفی کی. وضع اول کی استعمال صحیح بلا وضع دلیل نقل ہے. اس میں یہ ہے کہ دوبارہ سمجھا ٹھیک. وضع اول کی، وضع ثانی بلحاظ نقل کی نفی کر رہے ہیں. مشترک میں وضع ثانی پائی جاتی ہے لیکن نقل نہیں ہوتی. مشترک میں دو وضع ہیں نا لیکن مناسبت نہیں ہوتی، اور نقل میں دو وضع مناسبت ہوتی ہے. اس میں استعمال صحیح بلا وضع، استعمال صحیح بلا وضع دلیل نقل ہے. استعمال صحیح بلا وضع، یہاں پر بلا وضع کا مطلب ہے کہ بلا لحاظ مناسبت، یعنی دوسری وضع ہو بلا لحاظ مناسبت ہو، وہ نہیں ہے تو دلیل نقل ہے، مطلب بلحاظ مناسبت ہے. استعمال صحیح بلا وضع دلیل نقل ہے، یعنی استعمال صحیح ہے اور جو ہے نا بلا لحاظ مناسبت وضع نہیں ہے. بلا وضع کا مطلب یہ ہے یعنی وہ وضع جو مشترک میں ہوتی ہے. وضع کی سیرے سے نفی نہیں ہے کیونکہ نقل میں وضع ہے. استعمال صحیح بلا وضع یعنی وہ وضع جو مشترک میں بلا لحاظ مناسبت. استعمال صحیح بلا وضع یعنی استعمال صحیح بلا لحاظ مناسبت وضع. ادھر جو بلحاظ مناسبت ہے ادھر اس کا اس بات کر رہے ہیں دلیل نقل ہے. جب کہا دلیل نقل ہے، نقل میں وضع ہے اور وضع بلحاظ مناسبت ہے، اس کا اس بات ہے. پھر یہ جو نہر صغیر اور بندے میں کون سی مناسبت ہے؟ یہ الگ سوال ہوگا، اس پہ بات کر لیتے، لیکن یہ ان کے موقف سے ہٹ کے ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال ہے بھئی پھر آپ کہہ رہے ہیں بھئی مناسبت کون سی نہر صغیر اور بندے کے بیچ؟ تو اسی وجہ سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اور بہت سے لوگوں نے اٹھ کے کیا کہا، انہوں نے کہا نہیں یہ قسم راسی ہی ہے، یہ مستقل ہے. بال جو اسے منقول کہنے والے ہیں ان کو مناسبات بعیدہ وہ تلاش کر لیں گے. جیسے ہمارے بعض علاقوں میں، نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ وہ ہو سکتا ہے سنے تو برا مان جائیں، چلے لے لیتا ہوں. بلوچستان میں ایسے ہوتا ہے ہمارے بلوچ بھائیوں کے اندر، درخت کے نیچے، جس درخت کے نیچے بچہ پیدا ہو، اب تو تبدیل ہو گئے رواج، لیکن پہلے ہوتا تھا بھائی
اس کا نام ہے جی، اس کا نام پوگاڑی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اسی قسم کے درخت کے نیچے پیدا ہوا تھا. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے جمعہ خان. کیوں بھائی؟ اس کی جمعے کو پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہ مناسبت ہے. تو اب نہر صغیر اور جعفر کے بیچ کیا مناسبت ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے کنارے میں پیدا ہوا، یا وہ پیدا ہوا تو پہلی بار پانی اس کو وہاں سے پلایا گیا. کوئی مناسبت وہ نکال لیں گے، لیکن یہ مناسبات بعیدہ ضرور ہے، اس لیے رجحان اس کو ہے کہ کس وراثی ہے. ٹھیک ہو گئی؟ اور مرتجل کہا گیا کہ مشترک سے ہے، اور کہا گیا کہ منقول سے ہے. ورنہ کیا فَإِنْ وُضِعَ لِكُلٍّ ابْتِدَاءً وُضِعَ لِكُلٍّ ابْتِدَاءً اے بدون لحاظ المناسبت بین المعنى الاول والمعنى الثانی. ٹھیک ہے جی. فَإِنْ وُضِعَ لِكُلٍّ ابْتِدَاءً وَإِلَّا یعنی وَإِن لَمْ يُوضَعْ لِكُلٍّ ابْتِدَاءً، ابتداءً کی نفی ہے، توجہ ہے، وُضِعَ لِكُلٍّ کی نفی نہیں ہے. وَإِن لَمْ يُوضَعْ لِكُلٍّ ابْتِدَاءً، ہر ایک کے لیے ابتداءً وضع نہ کیا گیا ہو، وضع ہر ایک کے لیے ہو لیکن ابتداءً نہ ہو. وضع ہر ایک کے لیے ہو لیکن ابتداءً نہ ہو، وضع ہر ایک کے لیے. تو اب معنی منقول انو معنی منقول الیہ دونوں موضوع بنے نہ بنے؟ ہر ایک کے لیے موضوع ہے نا جی، موضوع ہر ایک کے لیے ہے لیکن ابتداءً نہیں ہے. اب ابتداءً کا مطلب کیا تھا؟ کہ نقل، بدون نقل. تو بدون نقل کی نفی کرو تو نقل ہو گئی. نقل کے لحاظ مناسبت یعنی وُضِعَ لِكُلٍّ ما لحاظ المناسبت بین المعنى الاول والمعنى الثانی. اور آپ دیکھ لو نا، آپ معنی موضوع، آپ اصطلاحات بیان کرتے ہیں، اسم فلاں سے بنا، اسم کے معنی یہ ہے، تو لغوی معنی سے مناسبت بیان کی جاتی نہیں کی جاتی جی. آپ صلاۃ کے معنی بیان کرتے ہیں تو لغوی معنی سے مناسبت بیان کرتے نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ نقل کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں معنوں کے بیچ مناسبت ہو. اس کا نام زید ہے، اس کے اور اصلی معنی کے بیچ کوئی مناسبت بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے وہ نقل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو اصطلاحات ہیں بھئی، یہ مناظرہ ہے، کہاں سے بنا؟ فلاں سے. مقدمہ ہے، مقدمۃ الجائز سے بنا جی. مناسبت کا بیان کرنا ضروری، مناسبت کا بیان ضروری سمجھا جاتا ہے. یہ مناسبت کا بیان جو ضروری سمجھا جاتا ہے، اس کے پیچھے یہی امرکار فرما ہے کہ معنی منقول ان ہو، معنی منقول الیہ. وضع ہر ایک کے لیے ہوتی ہے لیکن وہ وضع ابتداءً نہیں ہوتی، یعنی بلا لحاظ المناسبت نہیں ہوتی، بے لحاظ المناسبت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. وَإِلَّا کا جو مفاد ہے وہ یہ ہے، وَإِن لَمْ يُوضَعْ لِكُلٍّ ابْتِدَاءً اے وُضِعَ لِكُلٍّ ما لحاظ المناسبت ہے. وُضِعَ لِكُلٍّ ٹھیک ہو گیا جی. بس اگر مشہور ہو جائے ثانی میں تو منقول ہے. یہ یہاں پر معروف اعتراض ہے کہ بھئی مشہور ہو جائے ثانی میں، تو بات یہ کہ ثانی میں مشہور ہو جائے بعض اوقات تو اس کے معنی اول، اس میں بھی شہرت ہوتی ہے جی. اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے ثانی میں شہرت کا مطلب یہ ہے کہ اول کا ارادہ بلا لحاظ بلا قرینہ نہ ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ اول سے بالکل شہرت سرے سے منتفی ہو، بلکہ اول کا ارادہ قرینہ سے ہو اور ثانی کا ارادہ بلا قرینہ ہو. ثانی کا ارادہ بغیر قرینہ کے ہو اور اول کا ارادہ قرینہ سے ہو. ابھی آپ دیکھیں اس فعل اب کلمہ کہتے ہیں. اب جب ہم کلمہ بولتے رہتے ہیں تو آپ ایک مولوی لفظ کلمہ بولے گا، عالم ایک لفظ کلمہ بولے گا، تو اب وہ کہہ رہے جی دیکھیں جی زید القائم ایک کلمہ ہے، تو لوگ اس پر اعتراض کریں گے. کیوں؟ وہ کہیں گے کلمہ تو نہیں، یہ تو کلام ہے، حالانکہ لغوی طور پر یہ کلمہ ہے. تو اب عذر لغت زید القائم حقیقتاً کلمہ ہے، لیکن معنی ثانی میں ایسی شہرت مل گئی ہے کہ اب معنی اول اگر مراد ہے تو آپ کو کوئی قرینہ قائم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نہیں؟ اگر مشہور ہو جائے ثانی میں شہرت کا مطلب ہے کہ بلا قرینہ وہی مراد، تو منقول ہے. منقول کی پھر آگے تقسیم ہے کہ ناقل کون ہے. ناقل ارباب شرع ہیں، ناقل ارباب عرف خاص ہیں، ناقل ارباب عرف عام ہیں. مانا کریں شرعی یا عرف خاص یا عام.
توجہ رکھیے، ایک خارجی سوال ہے. سوال یہ ہے کہ منقول شرعی بھی تو منقول عرفی خاص ہے. منقول شرعی یہ بھی تو منقول عرفی خاص ہے. جب منقول شرعی منقول عرفی خاص ہے تو یہ تقسیم ثلاثی کیوں کی؟ سنائی کرتے جی تقسیم سنائی ہونی چاہیے تھی، ثلاثی کیوں کی؟ جب شرعی وہ داخل ہے عرفی خاص میں تو اس کا جواب یہ کہ یہ اظہار شرف شرع کے لیے یہ تقسیم ثلاثی جو ہے یہ ہم نہیں کہتے کہ شرعی عرفی خاص میں داخل نہیں ہے. شرعی عرفی خاص میں داخل ہے، لیکن شرع شریف کے فضل کے اظہار کے لیے انہوں نے تقسیم ثلاثی کی. ٹھیک ہو گیا. مزید آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ منقول شرعی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناقل شارع ہو. منقول شرعی کے معنی یہ نہیں ہے کہ ناقل شارع ہو. منقول شرعی کے معنی یہ ہے کہ اس کو نقل کر کے ایک حقیقت شرعیہ کے مقابل اس کو معین کیا گیا ہو. اس کو حقیقت شرعیہ کے مقابل معین کیا گیا ہو، چاہے ناقل شارع ہو یا ارباب علم ہو، علماء. ٹھیک ہے نا؟ ناقل شارع ہو جیسے صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ناقل شارع نہ ہو جیسے فقہاء کی اصطلاحات ہیں، علماء کی اصطلاحات ہیں. ٹھیک ہے نا جی، مفسرین کی اصطلاحات ہیں. اب انہوں نے ایک مفہوم شرعی کے مقابل اس کو حقیقت شرعیہ بنا دیا. سمجھے نا؟ قتل عمد، قتل عمد ایک مخصوص معنی ہے، شبہ عمد ایک مخصوص معنی ہے. قتل خطا فی الفعل، خطا فی القصد، قتل بالتسبیب ایک مخصوص حقیقت کا عنوان ہے. اب یہ نام شارع علیہ السلام نے نہیں رکھے، لیکن ان کے ذریعے ایک حقیقت شرعیہ کا تعین کیا گیا، یہ بھی منقول شرعی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سمجھے، منقول شرعی آپ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن چلیں جیسے پہلے بیان کیا ایسے منقول شرعی کے معنی یہ نہیں ہے کہ ناقل شارع ہو. منقول شرعی کے معنی یہ ہے کہ اس لفظ کو نقل کر کے ایک مفہوم شرعی کی نشاندہی کی گئی ہو، ایک مفہوم شرعی کے مقابل اس کو حقیقت شرعیہ بنا دیا گیا ہو. ہاں مزید ناقل شارع ہو یا ناقل ارباب علم ہو. ناقل شارع ہو جیسے صلاۃ، زکوٰۃ، ارباب علم ہو جیسے فقہاء اور مفسرین کی اصطلاحات. ٹھیک ہو گیا جی. اور اعلی عرف خاص ہو، اب یہ افراد معینہ ہوتے ہیں. اعلی عرف عام افراد غیر معینہ ہوتے ہیں. مانا کریں شرعی یہ کتاب میں لکھا ہے بے امکان ناقل ہو شارع. ہاں یہ بحث سوری سے لکھا ہے. اب اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ اگر ناقل شارع ہے تو پھر جو وہ معنی شرعیہ جو شارع علیہ السلام نے خود نقل نہیں کی، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے، ان پر یہ اعتراض وارد ہوگا. ہاں توجہ کی جا سکتی ہے کہ بھئی جو ہے نا العلماء ورثۃ الانبیاء، انہوں نے جو ہے نا ناقل شارعی قرار پائے گا. انہوں نے اس درجہ اقتداء میں اور درجہ خلافت میں کیا کیا؟ بحیثیت خلیفہ اور بحیثیت وارث انہوں نے نقل کیا ہے. ناقل سے بھئی عام ہو جائے گا. ناقل ان کا ناقل و شارع سواء کان بنفسی او بے واسطہ ورثائی ورثتی. ٹھیک ہے نا؟ یہ نقل عام ہو جائے گی. نقل از خود ہو یا نقل بواسطہ الورثاء، نقل عام ہو جائے. شرعی ہے، عرفی خاص ہے، عرفی عام ہے. توجہ رکھیے کہ آلام یہ جو نام ہم رکھ دیتے ہیں، نظر فراز، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ سیبویہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے منقولات ہیں. جمہور نے کہا ایسا نہیں ہے. بعض منقولات ہیں اور بعض مرتجل ہیں، بعض منقول ہیں، بعض مرتجل ہیں. یہ مصنف نے بیان کر دیا. کہا سیبویہ نے آلام سارے کے سارے منقولات ہیں خلاف جمہور کے. توجہ رکھیں کہ اب مصنف کی صریح دیکھیں، اختلاف کی نسبت جمہور کی طرف کر دی، اور سیبویہ کا مذہب ذکر کیا اس انداز میں جس سے اشارہ ملتا ہے کہ راجے سب مذہب سیبویہ کا ہے. حالانکہ بے شمار ایسے اعلام ہیں کہ
معنی اول اور معنی ثانی کے بیچ آپ کو مناسبت نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے، معنی اول اور معنی ثانی کے بیچ مناسبت ایسی بعیدہ اور بعیدہ بھی نہیں ہوتی. دیکھیں نا جی، لوگ نام رکھتے ہیں، ان کو اس نام کے معنی ہی نہیں آتے. جب معنی آتے نہیں ہے تو مناسبت کہاں سے لائیں گے؟ ٹھیک ہے نا جی، بس ایسے ہی نام انہوں نے رکھ دیا کچھ بھی. تو لہذا سوے کی بات غیر معقول ہے، اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کو اسلوب بتاتا ہے کہ سوے کی بات راجی ہے، خلاف نسبت جمہور کی طرف کر دی. یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب یہ کہ اصل میں سوے کے نزدیک نقل میں معنی اول اور معنی ثانی کے بیچ مناسبت کا لحاظ ضروری نہیں ہے. معنی اول اور معنی ثانی کے بیچ مناسبت کا وجود ضروری نہیں ہے. جب مناسبت کا وجود ضروری نہیں ہے تو مرتجل بھی منقول کا فرد ہے. منقول بھی منقول ہے، مرتجل بھی منقول ہے. توجہ ہے؟ پھر آپ کہیں گے تو پھر خلاف کیسا؟ تو اس لیے محققین نے کہا یہ خلاف لفظی ہے. یہ اختلاف محض لفظی ہے، کیونکہ جمہور نقل میں مناسبت کو شرط قرار دیتے ہیں، اور مناسبت نہ ہو تو وہ ارتجال ہے. سیبوے کے نزدیک وہ مناسبت ضروری نہیں ہے. جب مناسبت ضروری نہیں ہے تو مرتجل منقول کا فرد ہے. لہذا جسے سیبوے نے منقول کا مرتجل بھی اس میں داخل ہے. تو یہ محض خلاف لفظی ہے. ٹھیک ہو گئے؟ کہا سیبوے نے اعلام سارے کے سارے منقولات ہیں، خلاف جمہور کے. وَإِلَّا یعنی إِن لَمْ يُوزَ لِكُلٍّ ابتداء، إِن لَمْ يُوزَ لِكُلٍّ ابتداء یعنی وُضِعَ لِكُلٍّ لیکن لا ابتداء، وُضِعَ لِكُلٍّ. اب اللہ کا مطلب تھا وُضِعَ لِكُلٍّ. اب جو اللہ ہے اب ہوگا إِن لَمْ يُوزَ لِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے وضع ہی نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے جی، ہر ایک کے لیے اس کی وضع ہی نہیں ہے. اب دو اعتبار، سرے سے کسی کے لیے وضع نہیں ہے یا کسی ایک کے لیے وضع ہے. سرے سے کسی کے لیے وضع نہ ہو یہ مراد نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ بحث ہو رہی ہے لفظ موضوع کی. ٹھیک ہے نا جی، مقسم اپنی تمام اقسام میں معتبر ہوتا ہے. سرے سے موضوع نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. سو اس کے معنی بنیں گے وضع ہے لیکن سب کے لیے نہیں ہے، کسی ایک کے لیے. تو اب حقیقت مجاز، موضوع کے لیے مستعمل تو حقیقت، موضوع غیر موضوع کے لیے مستعمل تو مجاز. دوبارہ سمجھے توجہ سے. پچھلے اللہ کا معنی ہو گیا وُضِعَ لِكُلٍّ لیکن لا ابتداء. اب پھر اللہ کہا یعنی إِن لَمْ يُوزَ لِكُلٍّ، إِن لَمْ يُوزَ لِكُلٍّ ہر ایک کے لیے وضع نہ ہو. تو اب دو احتمال، سرے سے وضع نہ ہو یا وضع تو ہو لیکن ہر ایک کے لیے نہ ہو، کسی ایک کے لیے ہو. سرے سے وضع نہ ہو یا وضع تو ہو لیکن ہر ایک کے لیے نہ ہو، کسی ایک کے لیے ہو. سرے سے وضع نہ ہو یہ احتمال یہاں باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بات ہو رہی لفظ موضوع کی اور مقسم اپنی تمام تر اقسام میں معتبر ہوتا ہے. تو سرے سے وضع نہ ہو یہ احتمال یہاں پر درست نہیں، یہ مراد نہیں ہو سکتا. سو ایک ہی احتمال باقی، وہ کیا؟ ہر ایک کے لیے وضع نہیں ہے، کسی ایک کے لیے وضع ہے. ٹھیک ہے جی، کسی ایک کے لیے وضع تو حقیقت مجاز، موضوع کے لیے مستعمل تو حقیقت، غیر موضوع کے لیے مستعمل تو مجاز. ٹھیک ہو گئی؟ ورنہ حقیقت اور مجاز، حقیقت میں جو تا ہے بعض نے کہا یہ تا برائے تانیث ہے، بعض نے کہا برائے نقل ہے. جنہوں نے اس کو متعدی سے مانا، حقیقت کو متعدی سے بنایا، تو متعدی سے جب فعیل متعدی سے بنتا ہے تو اس میں تذکیر و تانیث برابر ہوتی ہے. فعل جب متعدی سے بنتا ہے تو تذکیر و تانیث اس میں برابر ہوتی ہے. جب برابر ہوتی ہے تو تا کہاں سے آ گئی؟ یہ برائے نقل ہے. تو جو ہے میرا وصفیت نسبیت، تو جو ہے نا. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، نقل کے لیے تا کیوں آتی ہے؟ مونس فرع ہے نا مذکر کی، تو جب نقل کریں گے نا میرا وصفیت الاسمیت، جب نقل کریں گے تو فریت آئی نہیں ہے، تو تا فریت کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا جی، تا فرعیت کی علامت ہے.
اس لیے جو ہے یہ تا ڈال دی جاتی ہے. ویسے تا تذکیر کی تانیث کی علامت ہے، لیکن تانیث فرعیت ہے. آپ کہیں گے وصف مشہور اس کا، وصف مشہور اس کا تانیث میں کیا ہے؟ فرعیت. تو اب یہ تا فرعیت کے لیے استعمال کرتے ہوئے یہ استعمال کر دیا جاتا ہے نقل کے لیے. اور جنہوں نے کہا کہ یہ حقیقت کے وہ لازم سے بنا، وہاں پر تا برائے تانیث ہو سکتی ہے. کیسے؟ الکلمۃ الحقیقہ. اب یہ تا کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے ہے موصوف کی تانیث پر دلالت کرتے ہیں. دوبارہ سمجھے توجہ سے، حقیقت میں جو تا ہے، بعض نے کہا یہ نقل کے لیے، بعض نے کہا تانیث کے لیے. جنہوں نے کہا کہ یہ حقیقت بنا ہے متعدی سے، تو متعدی سے جو فعیل ہے وہ متعدی سے جو فعیل بنتا ہے اس میں تذکیر تانیث برابر ہوتی ہے. اس میں تذکیر تانیث برابر ہے. جب تذکیر تانیث برابر ہے تو پھر تا کیوں آئی؟ تو اب تا برائے نقل ہے. نقل من الوصفیت الى الاسمیت. ٹھیک ہے نا غلام مصطفیٰ؟ من الوصفیت الى الاسمیت. تو توجہ رکھیں، یہ الگ سوال خارجی طور پر میں نے کر دیا. بھائی یہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، ہر جگہ پر یہ بات نہیں ہوتی، تو اس لیے میں نے کہا چلے اضافی فائدہ کے لیے میں یہاں بات کر دوں. بھائی یہ وصفیت الى الاسمیت کے لیے تا کیوں؟ تا ہی کیوں؟ اصل میں تا علامت فرعیت کی، تا علامت تانیث کی نا، تانیث فرع ہے تذکیر کی، تو تا علامت ہوگی فرعیت کی. تو جب نقل من الوصفیت الی الاسمیت تو اصل سے فرع کی جانب یہ نقل، یہ بھی فرعیت ہے نا، یہ نقل بھی فرعیت ہے. تو تا علامت فرعیت کی ہم نے ادھر دے دی. ویسے تانیث کی تھی، تانیث بھی فرعیت، یہ نقل بھی فرعیت ادھر دے دی. اس لیے کہا جاتا ہے وصفیت سے اسمیت کی طرف نقل کیا، تو اب کیا ہو گیا؟ یہ تا اس میں اضافہ کر دیا گیا. یہ بے شمار کلمات جگہ پر یہ بات پائی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور جنہوں نے کہا کہ یہ لازم سے ہے، لازم میں تذکیر تانیث برابر نہیں ہوتی، اب تانیث کے لیے ہو سکتی ہے. حق کا لازم سے، حق کا متعدی بھی ہوتا ہے، حق کا لازم بھی ہوتا ہے. حق کا ون ثبت، حق کا ون اثبت، حق کا ون اثبت تو اب تا نقل کی، حق کا ون ثبت اب تا تانیث کی. بھائی تانیث کہاں سے آ گئی؟ کہا جی موصوف وہ اس کی وہ مؤنث ہے، کلمۃ الحقیقت. ٹھیک ہو گیا جی؟ مانا کرے، ورنہ حقیقت اور مجاز ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں یہاں ورنہ یعنی ان لم یوزا لکل، ہر ایک کے لیے موضوع نہ ہو، ہر ایک کے لیے موضوع نہ ہو تو حقیقت مجاز، ہر ایک کے لیے موضوع نہ ہو تو حقیقت مجاز. بھئی حقیقت یا مجاز؟ کہتے حقیقت مجاز برابر بیان کیا نا. ان استعمل فی الموضوع له فحقیقت وان استعمل فی غیر الموضوع له فمجاز. ٹھیک ہو گیا. لیکن قبل استعمال ذہن میں رکھنا مصنف کا موقف یہ ہے، اور ایک بڑی جو علماء کی بڑی جماعت کا موقف یہ ہے، قبل استعمال نہ حقیقت نہ مجاز. مفرد قبل استعمال نہ حقیقت نہ مجاز. ٹھیک ہو گیا. اور مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کلام بھی ادھر ہی مشیر ہے، کیونکہ حقیقت مجاز کو برابری کے انداز میں ذکر کیا ہے. اس میں تو اتفاق ہے کہ مجاز تو بعد از استعمال ہے. جب مجاز بعد از استعمال ہے تو حقیقت اور مجاز کو السویت ذکر کرنا مشیر ہے کہ حقیقت بھی بعد از استعمال ہی، قبل استعمال نہیں ہے. مفرد کو حقیقت یا مجاز آپ نے کہنا ہے، بعد از استعمال کہنا ہے، قبل استعمال نہیں. دوبارہ سمجھیں، وَإِن لَمْ يُوزَا لِكُلٍّ، سب کے لیے موضوع نہیں ہے. فحقیقت و مجاز، تو حقیقت مجاز. بھئی حقیقت یا مجاز کہتے نہیں، حقیقت مجاز، حقیقت اور مجاز. تقدیر کے ان استعمل فی المعنى الموضوع له فحقیقت، وان استعمل فی المعنى فی غیر المعنى الموضوع له فمجاز. یہ تو کہ ان استعمل قبل استعمال کیا کہیں گے؟ استعمال سے پہلے حقیقت ہے مجاز ہے، اس کا بیان نہیں کیا، اس کو بیان نہیں کیا. حقیقت اور مجاز کو برابر ذکر کر دیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں نا، یہ بات یہ کہ کیا کہتے ہیں، علماء ہیں، عقلاء ہیں، اہل علم ہیں، وہ کوئی بات بولتے نہیں ہیں، بس خالی بولنے کے انداز سے بہت سی باتیں سمجھنا پڑتی ہیں. مصنف کا یہ مذہب ہے کہ جو حقیقت اور مجاز کا اطلاق ہے وہ بعد از استعمال ہے، اور اسی اسلوب سے ثابت ہے کہ بھائی مصنف کا یہ مذہب ہے. مصنف نے حقیقت اور مجاز کو السویت ذکر کر دیا.
اس میں اتفاق ہے کہ مجاز کا اطلاق بعد از استعمال ہے. جب مجاز کا اطلاق بعد از استعمال ہے تو حقیقت اور مجاز کو السویت ذکر کرنا یہ دلیل اس بات کی کہ حقیقت کے اطلاق بعد از استعمال ہے. قبل الاستعمال مفرد پر نہ حقیقت کا اطلاق کیا جائے گا نہ مجاز کا اطلاق کیا جائے گا. کوئی بھی اطلاق کرنے کے لیے استعمال کا انتظار کریں. ٹھیک ہو گئی؟ ورنہ حقیقت اور مجاز یہ تھوڑا پڑھ لیتے ہیں. توجہ رکھیں. علامہ مصطفیٰ یہ پورا کر لیں. توجہ رکھیں کہ اب کہنا فحقیقت و مجاز ہو. حقیقت کے لیے تو لفظ کو وضع کیا گیا, مجاز کے لیے وضع نہیں کیا گیا. ان استعمل فی المعنى الموضوع له, ٹھیک ہے, حقیقت. ان استعمل فی غیر المعنى الموضوع له, معنی موضوع کے غیر میں استعمال ہو. غیر میں کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ لفظ اور معنی کے بیچ کوئی مناسبت تو ہونی چاہیے تھی. جس کے لیے وضع کیا گیا مناسبت ہو گئی, جس کے لیے وضع ہی نہیں پھر استعمال کیسے جائز ہے؟ یہ سوال تو اس کا جواب دیتے کہا ولا بد من علاقہ. بات ہے ہم نے تھوڑا ہی کہا کہ بھئی غیر موصولہ کچھ بھی ہو. مطلب یہ کہ غیر موصولہ وہ ہوگا کہ جس کا موصولہ سے کوئی تعلق ہوگا, ورنہ استعمال درست نہیں ہو. یہ اس سوال کا جواب آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے. کہا وَإِلَّا فَحَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ, ان استعمل فی المعنى الموضوع له فحقیقت وَإِنْ استعمل فی غیر المعنى الموضوع له فمجاز. سوال معنی موضوعہ میں مستعمل تو حقیقت, یہ بات معقول ہے. معنی موضوعہ کے غیر میں استعمال, لفظ کا معنی موضوعہ کے غیر میں استعمال. بات یہ ہے کہ لفظ بول کے معنی کا ارادہ تب کیے جا سکتے باہم کوئی مناسبت ہو, کوئی تعلق ہو. لفظ کی جس معنی کے لیے وضع ہے یہ تو تعلق آ گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں استعمل فی غیر المعنى الموضوع له, جس کے لیے وضع نہیں کیا گیا اس میں استعمال, یہ کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ بات غیر معقول ہے. اس کا جواب دیتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا ولا بد من علاقہ. بات یہ کہ ہم نے غیر موصولہ سے مراد مطلق غیر موصولہ نہیں لیا. غیر موصولہ سے مراد وہ لیا کہ جس کے بیچ ہو معنی موصولہ کے بیچ علاقہ ہو, تعلق ہو. ٹھیک ہے, جب تعلق آ جائے گا تو ضروری تو تعلق کی تھا نا. تمہارا اعتراض بھی تعلق کی بنیاد پر ہے, ہم بھی تعلق کو لازم قرار دے رہے ہیں. تعلق ضروری ہے, تعلق ہوگا تو اب وہ معنی اس معنی کا ارادہ درست ہوگا. ٹھیک ہوگی. اور ضروری ہے علاقہ. علاقے پھر دو ہیں, ایک علاقہ تشبیہ کا, علاقہ غیر تشبیہ کا. علاقہ تشبیہ کا ہو تو مجاز مستعار, استعارہ. ہم کتب بلاغت میں کرا کے اس کی قسمیں پڑھتے ہیں, اصلیہ, طبیہ, پھر مسرحہ, مکنیہ, تشریحیہ, تقلیدیہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اور اگر علاقہ غیر تشبیہ کا ہو تو مجاز مرسل. ٹھیک ہو گیا. دوبارہ سمجھیں توجہ سے. علاقہ کی دو بڑی قسمیں ہیں, علاقہ تشبیہ کا, علاقہ غیر تشبیہ کا. علاقہ تشبیہ کا ہو تو مجاز مستعار, استعارہ, اس میں پھر آگے متعدد اقسام. علاقہ غیر تشبیہ کا ہو تو مجاز مرسل مانا تھا. اگر تشبیہ ہو استعارہ ہے, ورنہ مجاز مرسل ہے. غور کریں وَإِن لَمْ يَكُنْ تَشْبِيهًا إِن كَانَ تَشْبِيهًا فَإِسْتِعَارَةٌ. اگر علاقہ تشبیہ کا ہو, پہلے سمجھے علاقہ تشبیہ کیا ہے. علاقہ تشبیہ ہے کہ مشارکت فی وصف خاص, مشارکہ فی وصف خاص. اصولی یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ امر لازم میں مشارکت, وصف لازم میں مشارکت, وصف لازم مشہور میں مشارکت. جیسے آپ کہتے ہیں نا بھائی زید اسد رأیت اسدا, تو اب اسد بول کے رجل شجاع مراد ہو تو اس کے ساتھ وصف لازم مشہور میں مناسبت ہے. اسد کو ضروری ہے کیا لازم ہے شجاعت, اور مشہور بھی ہے. وصف لازم مشہور, وصف لازم مشہور میں مناسبت, وصف لازم مشہور میں مناسبت یہ کیا ہے؟ یہ استعارہ, یہ تشبیہ. وصف لازم مشہور میں مناسبت مشارکت, وصف لازم مشہور میں مشارکت یہ ہے تشبیہ. یہ اصولی بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یوں بھی کہا جاتا ہے
وصف معتد بہی میں مشارکت یہ عام ہے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ وصف لازم مشہور یا پیگے تو یہ بیشتر مواد کو شامل ہے، لیکن ہو سکتے ہیں بعض جگہ تشبیہات پائی جائیں لیکن وہ وصف لازم مشہور نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی، اس لیے یہ اس میں عموم زیادہ ہے۔ وصف معتد بہی میں مشارکت، وصف خاص میں مشارکت، وصف خاص میں مشارکت کہیں، وصف معتد بہی میں مشارکت کہیں، یہ اس کی نسبت عام ہے وصف لازم مشہور کی نسبت۔ وصف لازم مشہور واضح زیادہ ہے لیکن اس میں اس کے افراد قلیل ہیں، وصف معتد بہی میں گنجائش زیادہ ہے، وصف خاص میں گنجائش زیادہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ وصف خاص میں، وصف معتد بہی میں یا وصف مشہور لازم مشہور میں مشارکت، یہ تشبیہ، توجہ ہے، اس کو کہیں گے استعارہ۔ کیا بولیں گے؟ استعارہ۔ یہ مشر ہے عاریت سے، گویا کہ توجہ رکھیں، گویا کہ متکلم دعویٰ کر رہا ہے کہ شجاع دو ہے، ایک مشہور اور ایک غیر مشہور، ایسے نہیں، اسد دو ہے، ایک مشہور اور ایک غیر مشہور، جسے میں اسد کہہ رہا ہوں یہ اسد کا فرد ہے، فرد غیر مشہور ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو ادعائی طور پر اس کا فرد بنا رہا ہے اور اس کا لفظ، اس کا عنوان ادھار لے کر اس پہ استعمال کر رہا ہے، اس لیے اس کو استعارہ کہہ رہے ہیں۔ مرسل میں اس کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا، مجاز مرسل میں اس کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا اور وہ مجاز کو حقیقت کے افراد سے شمار نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے وہاں پر استعارہ نہیں بولا جاتا۔ وصف لازم مشہور میں مشارکت کی بنیاد پر وہ اس کو حقیقت کے افراد سے قرار دے رہا ہوتا ہے، ادعان، اس لیے استعارہ بولا جا رہا ہے۔ یہ میں استعارہ کی وجہ تصویر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، دوبارہ سمجھیں، اگر مشارکت ہو کس میں وصف لازم مشہور میں یا وصف معتد بہی کہہ لیں، وصف خاص کہہ لیں، تو اس کو استعارہ کہا جاتا ہے۔ استعارہ عاریت سے مشعر ہے۔ اس کو استعارہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو استعارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو متکلم ہے وہ گویا کہ دعویٰ کر رہا ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اسد کے دو فرد ہیں، ایک فرد مشہور ایک فرد غیر مشہور۔ تم جسے جانتے ہو فرد مشہور ہے، میں جس کی بات کر رہا ہوں فرد غیر مشہور ہے۔ وہ اس کو یعنی فرد مجازی کو فرد حقیقت کا فرد قرار دے رہا ہوتا ہے اور اس کا عنوان اس کے لیے عاریتاً استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اسے استعارہ بولا جاتا ہے۔ مجاز مرسل میں یہ دعویٰ اس کا نہیں ہوتا، اس سے وہاں پر استعارہ کا اطلاق بھی نہیں ہے، وہاں پر عاریت کا اطلاق نہیں ہے۔ یہاں پر عاریت کا اطلاق اس لیے کہ وہ اسے افراد حقیقیہ میں ان کے شامل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، ادعان، حقیقت نہیں، ادعان۔ یہ اب ادعان سے اعتراض یہ بات نہیں ہوگا نا، جب یہ اس کے افراد سے تو پھر یہ مجاز کیسے ہوا؟ یہ ادعائی فرد ہے نا جی، حقیقی فرد نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، یہ فرد مجازی، یہ ادعائی طور پر اس کا فرد حقیقی ہے، حقیقتاً تو مجازی ہے لیکن وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ایسا اس کا فرد کامل ہے، گویا کہ حقیقی فرد ہے۔ یعنی اس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ لفظ اسد کے دو فرد ہیں، دو فرد ہیں، ایک مشہور ہے غیر مشہور ہے، دونوں حقیقتاً ادعان، ادعان حقیقتاً ہے، وہ غیر مشہور اس میں اس کو استعمال کر دیتا جی۔ ہے۔ اب یہاں سے عاریتاً لیا اس نے حقیقی فرد سے، جب حقیقی فرد سے اس نے عاریتاً لیا تو اب اس نے کیا کیا؟ اس نے استعمال کیا مجاز کے لیے اور یہ عاریت ہوگی، استعارہ اس لیے اس کو قرار دیا گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اگر تشبیہ ہو تو استعارہ، ورنہ یعنی وَإِن لَمْ يَكُنْ تَشْبِيهًا وَإِن لَمْ تَكُنْ تَشْبِيهًا تو مجاز ہے مرسل، یعنی یہ مرسل مطلق، یعنی مطلق عن علاقۃ التشبیہ، اس میں تشبیہ کا علاقہ اس کی قید نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ تشبیہ ایک علاقہ ہے، یہ تو علاقہ کی تعین ہو گئی، اب آپ نے وَإِن لَمْ يَكُنْ تَشْبِيهًا، اب یہ تو باب بہت وسیع ہو گیا نا جی، یہ باب بہت وسیع ہو گیا، بھائی تشبیہ نہیں ہے، تشبیہ نہیں ہے تو کون سا علاقہ کیسے معلوم پڑے گا؟
ایک آدمی نے کوئی بات کر دی، بعد میں کہتا ہے جی فلاں علاقہ ملحوظ تھا، اب ہم کہہ رہے ہیں علاقہ نہیں ہے، اس نے ایک ایسا علاقہ نکال کے لے آیا، بھئی پتہ چلا وہ علاقہ بنتا ہی نہیں ہے، یا اس کے تئیں بنتا ہے ہمارے تئیں نہیں بنتا، تو اب خلط ملط لازم آئے گا، خرابی لازم آئے گی، خلل پڑ جائے گا، متکلم اور مخاطب ایک بات پہ متفق نہیں ہوں گے، بھئی ان دونوں میں علاقہ تشبیہ ہے، بات معقول ہے۔ جب علاقہ تشبیہ کے علاوہ کو آپ نے مطلق چھوڑ دیا، نام بھی مرسل ہی رکھ دیا، نام بھی آپ نے مرسل رکھ دیا، اب آپ بتائیے کہ جو ہے کیسے معلوم ہوگا، کیسے اندازہ ہوگا کہ بھئی متکلم نے کس کا ارادہ کیا اور مخاطب کون سا سمجھا، مخاطب کس کی نفی کر رہا ہے، متکلم کس کا اثبات کر رہا ہے۔ اب متکلم اور مخاطب کا ایک بات پہ اتفاق دشوار ہو گیا۔ یہ اعتراض تو اس کا جواب دے چکا کہ بات یہ کہ علاقہ تشبیہ کا نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلق ہے، بالکل ہی بات یہ کہ وہ بھی معصور ہے، بالاستقرار 24 علاقوں میں، وہ 24 علاقوں میں معصور ہے، ٹھیک ہے جی مصطفیٰ ہیں ذہن میں نہیں ہے جی، اشارہ کر دیتے ہیں جی، ہاں چلے میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ سببیت، مسببیت، کلیت، جزئیت، ٹھیک ہے جی، اور سببیت، مسببیت، لازمیت، ملزومیت، اطلاق، تقیید، عموم، خصوص، مجاورہ، قول الیہ، کون علیہ، حالیت، محلیت، عالیت الشیء، بدلیت کل واحد منہما، تضاد، دیکھیں تضاد آ گئے اس میں، ٹھیک ہے، تضاد، اور نکرہ فی الاثبات عامہ، معرف باللام برائے احد دینی، حذف مضاف، حذف مضاف الیہ، حذف مطلقاً، زیادت، یہ آپ دیکھ لیں، یہ 24 ہو گئے۔ سببیت، جی مسببیت، یعنی سبب بول کے سببیت کا مطلب ہے سبب بول کے مسبب مراد دینا، مسببیت مسبب بول کے سبب مراد دینا، کلیت کل بول کے جز مراد دینا، جزیت جز بول کے کل مراد دینا، ٹھیک ہے نا، سببیت، مسببیت، کلیت، جزیت، لازمیت، ملزومیت، اطلاق مطلق بول کے مقید مراد دینا، تقیید مقید بول کے مطلق مراد دینا، عموم عام بول کے خاص مراد دینا، خصوص خاص بول کے عام مراد دینا، 10 ہو گئے۔ مجاورت، اول الیہ، ٹھیک ہے، بیتبار ما یقول الیہ جسے کہتے ہیں، کون علیہ بیتبار ما کان علیہ، ٹھیک ہے نا، حالیت حال بول کے محل مراد دینا، محلیت محل بول کے حال مراد دینا، عالیت الشیء، ٹھیک ہے نا، بدلیت کل واحد منہما، تضاد، نکرہ فی الاثبات عامہ، عموم میں تو نکرہ جب اثبات میں ہوتا ہے عموم کے لیے نہیں ہوتا نا، خصوص کے لیے ہوتا ہے، خصوص کے لیے ہوتا ہے، لیکن مجاز کیا ہے، اثبات میں عموم کے لیے ہو، اور معرب باللام ہو اور عہد ذہنی کے لیے ہو، معرب باللام ہو اور اس کا ماقبل میں معہود بھی موجود ہو، اس کو ہونا کس کے لیے چاہیے، برایت خارجی ہو لیکن برایت ذہنی ہونا یہ مجاز ہے۔ حذف مضاف، حذف مضاف الیہ، حذف مطلق، اب اس میں مضاف مضاف کی بات نہیں، زیادت، یہ کل 24 ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ یہ جو آخری 5 ہیں ان میں باس ہے، آخری جو 5 ہیں
ان میں بحث ہے. نہیں یہ 6 میں نے کر دیا نا, یہ 5. ورب اللام برائے زینی, اس میں بحث ہے. حذف مضاف مضاف الیہ اور حذف, ٹھیک ہے نا, ان میں بحث ہے. ورب اللام برائے زینی, اس کو مجاز کی قسم شمار کرنا, اس میں بحث ہے. یہ تو حقیقت ہے کیونکہ الف لام برائے زینی آتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح حذف مضاف الگ, حذف مضاف الیہ الگ اور حذف الگ, یہ حذف کی اقسام میں یہ بات اپنی جگہ پر ہے. لیکن بات یہ کہ یہ ہے 24 علاقے. زیادت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک حرف اس کو مجاز, جیسے ہے آپ دیکھیں نا, وما ہم بمؤمنین, وما ہم بمؤمنین, یہاں پر با مراد نہیں, مجاز بزیادت. تو اب یہاں پر با زائدہ ہے, لیس کمثلہ شیء, یعنی جو لفظ مذکور ہوتا ہے اس کا زائد نہ ہونا اصل ہے نہیں, زائد ہونا یہ مجاز نہیں, زائد نہ ہونا اصل ہے, زائد ہونا مجاز ہے. ٹھیک ہو گئی جی. تو یہ کتنے ہو گئے؟ یہ 24 علاقے ہو گئے. بعض نے اس کو کیا کیا, ان کو بعض میں متداخل مانا. انہوں نے کہا مشارکت, مشابہت, مجاورت, کون علیہ اور اول الیہ, یہ 5. مشاکلہ, مشارکہ, مجاورہ, کون علیہ, اور الیہ. بعض نے کہا یہ فقط 5 ہے, یہ سارے کے سارے اس میں داخل ہیں. بعض نے کہا 4 ہیں, انہوں نے اس کو بھی نکال دیا, مشاکلہ کو بھی نکال دیا. مشارکہ, مجاورہ, کون علیہ اور الیہ, بعض نے صرف 4 ذکر کیے. جیسے ہے نا بھائی وہ وحدات ثمانیہ کو 1 میں بھی بعض نے داخل کرنے کی کوشش کی. تو بہرحال سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ وَإِلَّا فَمَجَازُ مُرْسَلٌ إِن لَمْ يَكُنْ تَشْبِيهًا, اگر تشبیہ نہ ہو تو اب اگر تشبیہ نہ ہو تو کیا ہو؟ اب متکلم اور مخاطب کا روایت پر جو اتفاق ہے وہ متاثر ہو چکا ہے. متکلم اور بات کرے گا, مخاطب اور بات کرے گا, یہ کلام اور تفہیم کے منافی ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں, اہل علم نے اس کو حصر کیا 24 علاقوں میں بالاستقرار. ٹھیک ہے نا, یہ 24 علاقوں کی طرف اشارہ میں نے کر دیا ہے, باقی تفصیلات اصول میں موجود ہے, مانا کریں. اور اثر کیا کون الیہ اور کون علیہ, ان میں کیا فرق بنے گا؟ اول الیہ جسے ہم کہتے ہیں بیتبار اول بیتبار ما یہول الیہ, وہ ہو گیا. اور کون علیہ بیتبار ما کان علیہ, بیتبار ما کان علیہ, کان ہے نا تو کون, اس لیے وہ کون علیہ ہو گیا نا. صحیح, ما یہول الیہ اول الیہ. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور حصر کیا علماء نے اس کا 24 الباب ہے.